نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء، اور شادی شدہ عورتوں میں سے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، کتاب اللہ علیکم، یہی قانون اللہ کا تم پر لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی پیچھے جو سلسلہ تھا نا کہ ان عورتوں سے نکاح حرام ہے، ان میں ایک شادی شدہ عورت بھی ہے کہ جس کا شوہر موجود ہے تو اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ہاں، لونڈیوں سے تمتع جو ہے اس کی اجازت ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے جو اس کے علاوہ ہے، ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین قید نکاح میں لانے کو، غیر مسافحین، نہ کہ مستی نکالنے کو۔ یعنی جو بھی نکاح ہوں گے، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے نکاح جائز ہے، لیکن اپنے مال دے کے، حق مہر دے کے تم عورتوں سے نکاح کرو گے۔ اور نکاح جو ہے یہ وقتی نکاح نہیں ہوں گے، بلکہ ساری زندگی ان کو بسانے کے لیے نکاح ہوگا۔ تو یہاں سے جو نکاح متع ہے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، تو پھر جو تم نے فائدہ اٹھایا ساتھ اس کے، منہن ان عورتوں سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو تم دے دو انہیں ان کے حق مہر مقرر۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما بیچ اس کے، جو تواضیتم بہ من بعد الفریضہ، کہ تم باہم رضامند ہو جاؤ کچھ مقرر کر لینے کے بعد۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک ہے اللہ جاننے والا، حکمت والا۔ یعنی جب تم نے نکاح کیا ہے تو حق مہر یہ ضروری ہے۔ اور میں نے ایک عورت کے منہ سے سنا کہ لکھ دو جتنا لکھوا رہے ہیں، کون سا ہم نے دینا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ عورت کا حق ہے کہ اس کو دینا پڑے گا۔ ہاں، اگر میاں بیوی آپس میں بعد میں راضی ہو جائیں کسی بھی بات پر، تو اگر بیوی کچھ معاف کر دیتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اگر شوہر یہ کہے کہ نہیں بھائی یہ تو حق مہر میں نے بہت تھوڑا دیا، میں آپ کو اس سے ڈبل دیتا ہوں، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو کوئی نہ طاقت رکھے تم سے مقدور کی، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ نکاح کرے آزاد مومنہ عورتوں سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو اس میں سے جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تمہاری مومنہ لونڈیوں میں سے۔ یعنی ظاہر ہے ایک آزاد عورت جو ہے اس کا نفقہ زیادہ ہوتا ہے، اس کا خرچ زیادہ ہوتا ہے، حق مہر بھی زیادہ ہوتا ہے، اور تمہیں مقدور نہیں تو پھر تم مومنہ لونڈی سے جو ہے وہ نکاح کر لو۔ ظاہر ہے ان کے خرچے آزاد کی نسبت کم ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، بعض تمہارا بعض سے ہے۔ یعنی آزاد عورتیں یا یہ لونڈیاں ہیں تو سب عورتیں انسان ہی نا، اس لیے تم ان سے نکاح کر لو۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ان لونڈیوں سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور دے دو انہیں ان کے حق مہر بالمعروف، بھلے طریق سے۔ محصنات، قید نکاح میں آنے والیاں، غیر مصافحات، نہ کہ بدکاری کرنے والیاں، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چھپی دوستیاں کرنے والیاں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ان صحابہ کے گروہ سے کہا کہ نوجوانوں کے گروہ جو مقدور رکھتا ہے وہ شادی کر لے، کیونکہ نکاح نظر کو پاک نیچا کر دیتا ہے اور شرمگاہ کو پاک کرتا ہے۔ اور تم میں سے جو طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے جو ہیں وہ شہوت کے زور کو توڑ دیتے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی زنا کی مشقت سے بچنا چاہتا ہے تو لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح ہوگا۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ کسی کی قید میں یعنی نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر آدھی سزا ہے جو آزاد مومنہ عورتوں پر ہے۔ یعنی اگر اس کے بعد وہ شادی کرنے کے بعد کسی کے نکاح میں آنے کے بعد لونڈی اگر زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو جو آزاد عورت کی سزا اگر 100 کوڑے ہے تو اس کی آدھی ہوگی، یعنی 50 کوڑے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو زنا کی مشقت سے تم سے ڈرتا ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صبر کر لو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی آزاد عورتوں کے تو ظاہر بہت زیادہ نخرے تھے، اور لونڈیاں بیچاری، اور پھر اگر کسی لونڈی سے نکاح کرو گے تو بچوں کے پھر ماتھے پر جو ہے وہ غلامی کا داغ ہوگا۔ تم صبر کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہیں بیان کر دے، ویہدیکم، اور تمہیں راہ دکھا دے۔ وعلیکم السلام۔
سنن الذین طریقے ان لوگوں کی جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم اور وہ تم پہ لوٹ آئے، واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی پیچھے اس صورت میں جتنے بھی احکامات شروع ہوئے ہیں، چاہے یہ یتیم بچیوں کے بارے میں ہے، یا جو سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیا جاتا تھا، یا وراثت کے جو بھی احکامات ہیں، یہ پہلے نبیوں کو بھی ایسے ہی احکامات دیے گئے اور تمہیں یاد دہانی کے طور پہ دوبارہ بتائے گئے کہ ان احکامات پر عمل کر لو۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم اور اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کر لے، ویرید الذین یتبعون الشہوات اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم جھک آؤ جھک آنا بڑا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بڑے آسان کر دیے ہیں۔ مثلا ایک شخص کے نکاح میں اگر 10 بیویاں ہیں تو اس کو کہا کہ تم 4 پہ آ جاؤ۔ اب ظاہر ہے جس معاشرے میں 10 رکھنے کی عادت ہو وہ 4 پہ آئیں گے تو واویلا تو مچائیں گے، اور اسی لیے جب ان کو بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینا پڑے گا تو واویلا تو مچائیں گے۔ اس لیے تم ان لوگوں کی بالکل پرواہ نہ کرو، بلکہ اللہ نے جو تمہیں آسان احکامات دیے ہیں تم ان پر عمل کرو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہیں آسانی کر دے، وخلق الانسان ضعیفا اور انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دین اسلام میں دیے ہیں انسان کی قوت کے مطابق دیے ہیں، اور اس لیے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، سب انسان اس کو کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل نہ تم کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے، الا مگر ان تکون تجارتا عن تراض منکم مگر یہ کہ ہو تجارت باہم رضامندی سے تمہاری، ولا تقتلوا انفسکم اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ ہے تمہارے ساتھ رحم کرنے والا۔ یعنی اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یہ چوری ہے، ڈاکہ ہے، غصب ہے، سود ہے اور سٹے بازیاں ہیں، یا بیمہ پالیسیاں ہیں، یا اس میں کوئی بھی یعنی اندھے سودے آپ کہہ لیں تو کوئی بھی طریقہ، پھر اس میں آ جاتا ہے کتے کی کمائی، فاحشہ کی اجرت، نجومی کی اجرت، یہ بھی ہر وہ چیز جسے اللہ نے حرام قرار دیا، مثلا شراب حرام ہے، زنا حرام، اس کی اجرت، یہ چیزیں بھی حرام ہے۔ مومنو ایسے کام نہ کرو۔ اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ رشوتیں جو ہیں یہ باہمی رضامندی سے دی جا رہی ہیں، یا سود باہمی رضامندی سے، نہیں، باہمی رضامندی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کو قرض حسنہ مل جائے کہ جتنا لو اتنا ہی واپس کرو تو کوئی سود لے گا؟ کبھی نہیں لے گا۔ اگر کسی کو یہ پتہ چلے کہ رشوت کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے تو کبھی وہ رشوت دے کسی کو۔ اس لیے یہ مت کہو کہ یہ باہمی رضامندی ہے، ہاں جو جائز تجارتیں ہیں تم وہ کر سکتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا اور جو بھی کرے گا ایسا ظلم و زیادتی سے، وظلمًا اور ظلم سے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کر دیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور ہے یہ بات اللہ پر بہت آسان۔ اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی حرام کھا رہے ہیں نا تو اللہ حرام مال سے کسی کی کوئی عبادت بھی، کوئی اچھا عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ اگر تم اجتناب کرو گے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روک دیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم ہم تم سے تمہارے گناہ دور کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما اور ہم تمہیں باعزت داخل ہونے کی جگہ پر داخل کر دیں گے۔ یعنی بڑے گناہوں سے بچ جاؤ۔ بڑے گناہ مختلف احادیث کی روشنی میں مختصر سے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا شرک کرنا، جادو کرنا، قتل ناحق کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ آنا، بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا دینا۔ دوسری احادیث کی روشنی میں اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کر دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی سے، جھوٹی قسم سے کسی کا مال جو ہے وہ ہتھیا لینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بعض اوقات کبیرہ گناہ اکبر الکبائر بن جاتے ہیں، بڑوں کے بھی بڑے۔ مثلا کسی بھی عورت سے زنا حرام ہے لیکن پڑوسی کا حق زیادہ ہو تو اس کی بیوی سے اور زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ ایک بوڑھا اپنے گھر میں بیوی رکھتا ہے پھر بھی زنا کرے تو ظاہر ہے اس کا گناہ جو ہے وہ اور زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ اور نہ تم تمنا کرو جو
فضیلت دی ہے اللہ نے ساتھ اس کے بعض تمہارے کو علی بعض پر، لرجالی مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اکتسبوا اس سے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبنا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو وہ کمائیں، واسألوا اللہ من فضلہ اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا، ان اللہ کان بکل شیء علیما بے شک اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو مال زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، کسی کی عقل زیادہ ہے، کسی کی کام کوئی بڑی چالاکی سے کام کر لیتے ہیں، کوئی سست ہے، تو یہ دنیا کی رنگینیاں ہے، کسی سے حسد نہ کرو، ہاں اللہ سے اس کا فضل ضرور مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور عورتوں کو بھی جو وہ کمائی کریں گی یا جو وہ عمل کریں گی انہیں حصہ ملے گا، مردوں کو بھی ان کا حصہ ملے گا۔ اور اسی لیے کسی عورت کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مردوں کو ڈبل وراثت میں حصہ کیوں ملا، اللہ زیادہ جانتا ہے حکمت کو۔ اسی طرح مردوں کو بھی یہ بات نہیں کہنی چاہیے عورتیں کماتی تو ہے نہیں ہیں تو وراثت میں وارث کیسے ہو گئیں۔ اس لیے جو اللہ کے احکامات ہیں نا، کسی سے حسد نہ کرو اور ان باتوں کو مان لو۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ہر ایک کے لیے ہم نے بنا دی وراثت، مما اس میں سے جو ترک الوالدانی والدین نے چھوڑا، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے، والذین عقدت ایمانکم اور وہ لوگ جو تمہاری قسموں سے تم نے ان کو باندھا ہے، فآتوہم نصیبہم انہیں ان کا حق دے دو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ ہے اوپر ہر چیز کے گواہ۔ یعنی شروع میں جب مکہ سے ہجرت کر کے مہاجرین مدینہ میں آئے تو انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم ہوا، تو انصار کا وارث مہاجرین ہوتا تھا، پھر اللہ نے کہا اب ایسے نہیں ہوگا، اب جو رشتہ دار ہیں اپنے بیوی بچے ہیں وارث وہی ہوں گے۔ ہاں اگر تم نے کوئی گرہ باندھی ہے، کسی کو قسم کھا کے بھائی بہن بنا لیا ہے تو 1/3 سے زیادہ ادا نہیں کیا جا سکتا، یہ کس کا حق ہے؟ وارثوں کا حق ہے۔ الرجال قوامون علی النساء مرد محافظ ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض ساتھ اس کے جو فضیلت دی ہے اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر، وبما انفقوا من اموالہم اور ساتھ اس کے جو انہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں میں سے، فالصالحات قانتات پھر نیکوکار عورتیں، پرہیزگار عورتیں، حافظات للغیب غیب کی حفاظت کرنے والیاں، بما ساتھ اس کے جو حفظ اللہ اللہ نے حفاظت کی، واللاتی تخافون نشوزہن اور وہ عورتیں کہ تم ان کے چڑھائی سے ڈرتے ہو، فائزوہن انہیں نصیحت کرو، وہجروہن فی المضاجع انہیں بستروں میں الگ کر دو، وضربوہن اور انہیں مارو، فإن اطعنکم پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے، فلا تبغوا علیہن سبیلا تو ان پر کوئی راہ تلاش نہ کرنا، ان اللہ کان علیا کبیرا بے شک اللہ ہے بلند بہت بڑا۔ یعنی مرد جو ہیں چونکہ وہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور ان کی جسمانی قوت بھی زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے ان کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے کہ وہ عورتوں پر محافظ ہیں، نگران ہیں۔ پھر ایک نیک عورت کی خوبیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، یعنی اس کے لیے بنے سورے کہ وہ جب گھر آئے تو اس کو صاف ستھری بیوی نظر آئے، پھر جب وہ کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ اس کے گھر میں نہ ہو تو وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ یہاں میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ وہ جو میکا پال بیویاں ہوتی ہیں نا، یہ شوہروں کی چور ہوتی ہیں، اس لیے شوہروں کے مال کی نگہداشت جو ہے یہ کرنی چاہیے، چھپ چھپ کر میکے کو بھرتے رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ اگر عورت کے اندر نشوز ہے، یعنی وہ شوہر کو اپنے برابر سمجھتی ہے یا اپنے سے کم تر سمجھتی ہے، اس کی بات نہیں مانتی ہے، اسے بدخلقی کرتی ہے اور اسے اپنے سے کم تر سمجھتی ہے، یہ ساری نشوز میں آتی ہیں باتیں، تو کہا انہیں نصیحت کرو، سب سے پہلے انہیں نصیحت کرو، اگر وہ مان لے تو ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ کیا؟ بستر الگ کر لو، پھر ذرا سمجھدار ہوگی نا تو وہ اس سرد جنگ سے اس کو سمجھ آ جائے گی، اور پھر تیسرے نمبر پہ کیا؟ اگر پھر بھی نہیں وہ مانتی اس کو مارو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی مار نہ مارنا کہ جیسے تم اپنے غلاموں کو مارتے ہو اور اس کے بعد یہ ہے کہ تم رات کو اسے جمع بھی کر لو، اور اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہے اس میں یہ ہے کہ چہرے پہ نہیں مارنا، ایسی مار نہیں مارنی کہ زخم آ جائے یا نشان چھپ جائے، پیچھے کون سی مار رہ جاتی ہے، ایک جھنجھوڑ ہی جو ہے وہ رہتے، یہ اسلام کا ایک حسن ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اور اگر تمہیں خوف ہو ان دونوں کے درمیان مخالفت کا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ تو تم مقرر کرو ایک فیصلہ کرنے والا اس آدمی کے اہل سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور ایک فیصلہ کرنے والا اس عورت کے اہل سے، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ
کرتے ہیں تو اللہ ان دونوں کو موافقت کی صورت دے دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ ہے جاننے والا باخبر۔ یعنی اگر دونوں میں لڑائی جھگڑا ہے تو دونوں طرف سے فریق آ جائے، میکے کی طرف سے بھی سسرال کی طرف سے، اور ان دونوں کی صلح کرا دی جائے۔ اور اگر وہ یہ بھی دیکھیں کہ ان دونوں کا معاملہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا تو پھر ان میں تفریق بھی کرائی جا سکتی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ اگر تو والدین اچھے ہیں نا، بدلے میں ہم اچھے ہیں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ والدین کچھ بھی کہہ دیں ان کے آگے بولو نہیں، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں سے احسان کرو۔ والیتامى، اور یتیموں سے، والمساکین، اور مسکینوں سے، والجار ذی القربى، اور قریبی پڑوسی، والجار الجنوبی، اور اجنبی پڑوسی، والصاحب بالجنب، اور ساتھی پہلو کا، یعنی پڑوس کے حقوق جو ہیں یہ ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ آپ نے فرمایا جس کی تکلیف سے اس کا ہمسایہ جو ہے وہ امن میں نہ ہو۔ اور یہ ساتھی پہلو کا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اپنا بوجھ اپنے اوپر ہی رکھیں، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ آپ بس میں بیٹھے ہیں تو ساری سیٹ آپ کی نہیں ہے، آپ اپنی سیٹ پر ہے، دوسروں کو یہ آپ ساتھی پہلو کا، یہ بیوی کے لیے اس کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، شوہر کے لیے اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، یعنی جب کوئی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ آپ کا ساتھی پہلو کا ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کا خیال کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا خود پسند فخر کرنے والوں کو، یعنی تمہارے لونڈی غلام بھی تمہارے بھائی ہی ہیں تو ان کے حقوق کا بھی خیال کرو۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ چھپاتے ہیں جو دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب۔ بخل اگر علم کا ہونا تو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ حق بات کو بندہ چھپا لے۔ اسی طرح بخل اگر مال کا ہو کہ اللہ کے راستے میں کوئی خرچ نہ کرے، اور زکاتیں ان پر فرض ہیں وہ اس میں سے بھی خرچ نہ کریں، اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس کو چھپائیں، یعنی بعض اوقات ایک انسان ریاکاری کے کاموں پہ تو بہت لگا دیتا ہے لیکن جہاں لگانے وہاں نہیں لگاتا، بخل سے کام لیتا ہے، یا اپنے بیوی بچوں پر تو خرچ نہ کرے، دوستوں پہ خوب اڑائے، یہ بھی تو بخل کی ایک شکل ہی ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میانہ روی کو اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے آثار بندے پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے بہت دیا نا، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اپنی اللہ کی نعمتوں کا تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے، اور یہی شکر کا ایک انداز ہوتا ہے۔ والذین ینفقون اموالہم، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، رعاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر، ومن یکن الشیطان لہ قرینا، اور جو شخص کے ہو جائے شیطان اس کا دوست، فساء قرینا، وہ بہت برا دوست ہے۔ یعنی اللہ کے رستوں میں خرچ کرو اور ریاکاری کے اس میں خرچ نہ کرو، اور جب تم کوئی چیز خرچ کرتے ہو تو اس اپنے عمل کو چھپا لو، کیونکہ جو اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اس نے اجر کہاں سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے، اور آخرت کے دن لینا ہے، نہ کہ لوگوں سے لینا ہے واہ واہ، اور نہ لوگوں کی تعریف لینی ہے۔ جو لوگوں کی تعریف لیں گے انہیں پھر لوگوں کی تعریف ہی ملے گی، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ وَمَا عَلَيْهِمْ، اور کیا ہو جاتا ان پر، لو آمنوا باللہ، اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ خرچ کرتے اس میں سے جو دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ساتھ ان کے جاننے والا۔ یعنی اگر اچھی نیت سے خرچ کر دیتے، خرچ بھی کیا دنیا میں ریاکاری کی، وہ برباد ہو گیا، لیکن اگر اللہ پر ایمان لا کر آخرت کے دن کا یقین کر کے خرچ کریں گے تو اس کا اللہ تعالیٰ انہیں بہت اجر دے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر ہوگی اچھائی تو وہ اس کو دگنا کر دے گا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ دے گا اپنے پاس سے اجر بہت بڑا۔ یعنی اللہ کے ہاں اگر دیتے ہو نا تو کمی کی وہ نہیں ہے، کمی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، اللہ ہو سکتا ہے دگنا دنیا میں بھی دے دے اور آخرت میں 70 گنا زیادہ دے دے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ،
پھر کیوں کر جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ، انہوں نے کہا صاحب قرآن تو آپ ہیں، میں آپ کو کیسے سنا؟ آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے۔ انہوں نے سورۃ النساء پڑھی، جب اس آیت پر آئے تو آپ نے فرمایا بس کرو، اور آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر نبی سے، ہر امت سے اس کے نبی کو گواہی کے طور پہ لائے گا۔ نبی کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام امتوں تک پہنچا دیا، اور امتیں جھوٹ بولیں گی، کہیں گی کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہ آیا۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں پر گواہی دیں گے کہ یہ نبی سچے ہیں۔ وہ امتیں کہیں گی آپ تو آئے بعد میں، آپ کو کیسے پتہ چل گیا، آپ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں اس علم کی روشنی میں، وحی کی روشنی میں تو دنیا میں ان نبیوں کی تصدیق کرتا تھا، تو کیا میں آخرت میں تصدیق نہ کروں گا؟ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، لو تسوی بہم الارض، کاش کہ انہیں زمین میں دھسا دیا جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے بات کو چھپا نہ سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نہ تم قریب جاؤ نماز کے حالانکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو۔ پہلے اس کو سن لیں، پہلے جو حکم نازل ہوا تھا کہ شراب اور جوئے میں جو ہے نفع بھی ہے لیکن گناہ زیادہ ہے، تو عقل مند لوگوں نے چھوڑ دی۔ اب یہاں پہ کہا کہ نماز کے قریب نہ جانا کہ تم نشے کی حالت میں ہو، چونکہ شروع میں شراب حرام تو نہیں تھی۔ اب صحابہ نے جو ہے ذرا دن کو پینا چھوڑ دی، کیونکہ دن میں 5 نمازیں آ جاتی ہیں، اب یعنی لمیٹڈ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ٹائم، اور اس کے بعد اللہ نے واضح حکم دے کر شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا۔ اچھا جی، ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور جنبی بھی نماز کے قریب نہ جائے مگر راہ سے گزرنے والا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر پر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت سے آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کو چھو رکھا ہو، یعنی قضاء حاجت سے آنے سے وضو ہے اور عورتوں کو چھونے سے کیا ہے؟ غسل ہے۔ ان دونوں صورتوں میں فلم تجدوا ماء، تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا، تو تیمم کر لو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا، بخشش کرنے والا۔ اور یہ وضو اور غسل کا ایک ہی طریقہ ہوگا۔ سیدنا عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں کسی سفر میں گیا، جنبی ہو گیا، پتہ نہیں تھا کہ غسل کیسے کرنا ہے، کہتے میں پورا مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا کہ میرا غسل ہو جائے گا۔ تو جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا تجھے اتنا ہی کافی تھا، آپ نے مٹی میں ہاتھ پھیرا، پھر منہ کے قریب دونوں ہاتھوں کو کیا، فالتو مٹی اڑا دی، بسم اللہ پڑھ کے پہلے دایاں ہاتھ ایسے اور پھر بائیں ہاتھ کو ایسے ہتھیلیوں سے، اور پھر منہ پہ ہاتھ پھیر لیا۔ یہ غسل کا بھی طریقہ ہے اور یہ وضو کا بھی طریقہ ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے، یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ یعنی اصل تو رات 2 مرتبہ گم ہوئی، زبانی جمع حرف پہ لکھی گئی تو وہ کتنی سی درست ہوگی، اور پھر وہ اس میں تحریف بھی کر لیتے ہیں اور اپنی من مرضی کی باتیں ہی چاہتے ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے اللہ مددگار۔ یعنی ان حاسدین کی جو اسلام کی راہ میں یہ یہودی عیسائی روڑے اٹکاتے ہیں، آپ کو کون کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔ من الذین ہادوا، ان لوگوں سے جو یہودی ہوئے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدل دیتے ہیں کلام کو اس کی جگہوں سے، یعنی موقع محل سے، ویقولون سمعنا وعصینا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع، اور سنیے، غیر مسمعین، آپ بہرے ہو جائیں، نعوذ باللہ،
کیا، ورائنا لیم بالسنتہم، اور رائنا وہ اپنی زبانوں سے موڑ کر کہتے ہیں، وطعنن فی الدین، اور آپ کے دین میں طعن کرتے ہیں، ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، اور اگر یہ کہ وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی، واسمع اور سنیے، وانظرنا اور ہماری طرف دیکھیے، لکان خیر لہم، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے، واقوم اور زیادہ سیدھا، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن لعنت کیوں نہیں اللہ نے ان کے کفر کے سبب سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، تو نہیں وہ ایمان لائیں گے مگر تھوڑے۔ یہودیوں کی یعنی دلیری یہ تھی کہ تورات میں تحریف کر ڈالی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں جب آ کے بیٹھتے تو وہاں بھی شرارت سوچتی۔ صحابہ جب کبھی کہتے کہ رائنا ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کو دہرا دیں تو یہ یہودی کیا کہتے، رائنا، او ہمارے چرواہے۔ اللہ نے کہا انظرنا کا لفظ بولو، لیکن یہ اوپر اوپر سے تو کہتے سمینا، ہم نے سنا، اور دل میں کیا کہتے، واسینا، ہم نے تو نہیں سنا، ہم تو نافرمانی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے دیکھا، آپ ہماری طرف دیکھیں، آپ ہماری بات سنیے، اور پھر یہ ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب، آمنو، ایمان لے آؤ، بما، ساتھ اس کے جو نزلنا ہم نے اتارا، مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بگاڑ ڈالیں، فنردھا علی ادبارہا، ہم ان کی پیٹھوں کے بل اس کو پھیر دیں، او نلعنہم، یا ہم ان کو لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسا کہ ہم نے لعنت کی ہفتہ والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم تو ہو جاتا ہے۔ یعنی اہل کتاب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ میں چہروں کو بگاڑ کے پیٹھوں کی طرف کر دوں، یا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں جو ہفتہ والوں کے ساتھ کیا کہ میں تمہیں بندر کی شکل میں بدل دوں، تو اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس شرک کے علاوہ جو گناہ ہے جس کے لیے چاہے انہیں بخش دے، ومن یشرک باللہ، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد افترى اسما عظیما، تو بے شک اس نے بہت بڑا جھوٹ گھڑ لیا۔ یعنی جب انسان مر جائے اور اللہ سے ملے اس حال میں کہ شرک تھا اس کے نامہ عمل میں، تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، کبائر گناہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن جس کے لیے چاہے گا، جس کو چاہے ایسے معاف کر دے، جس کو چاہے تھوڑی سی سزا دے کے معاف کر دے، لیکن شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، تو اس قرآن میں جتنی باتیں شرک کے بارے میں ہوں گی ان سب سے ہمیں بچنا ہے۔ جن آیتوں کے اینڈ پہ آئے یشرکون، مشرکون، تشرکون، ہاں یادلون کے برابر ٹھہراتے ہیں، ان ساری آیتوں پر غور کرنا ہے تاکہ اللہ ہمیں شرک سے بچا لے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور وہ دھاگے برابر ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یہودی کہتے تھے نحن احباہ، نحن ابناء اللہ، ہم ہی اللہ کے بیٹے ہیں، ہم ہی اس کے محبوب ہیں، جنت ہماری ہے۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ دے گئے، اب ہم ہی جنتی ہیں۔ اپنے آپ کو پاک نہ کہو، اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو، اللہ ہی جانتا ہے کہ تم میں سے پاک ہونا ہے۔ اور مسلمان دو ہاتھ آگے نکل گئے، کسی نے کہا ہم تو سید زادے ہیں، ہماری تو پشت پاک ہے، اور ہم تو جو مرضی کر لیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، نہیں، عمل کے بغیر آگے کچھ نہیں ملنے والا۔ اور کسی نے کہا جی بہشتی دروازے سے گزر جاؤ تو تم بہشتی ہو جاؤ گے، اس طرح بھی جنتیں جو ہیں وہ نہیں ملا کرتی، عمل کرو گے تو ہی جنت ملے گی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے گھڑ لیتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وکفی بہ اثما مبینا، اور کافی ہے ساتھ اس کے کھلا گناہ۔ یعنی یہ جھوٹا دین جو ہے نا، یہ اللہ کے ذمے لگانے والا، فقط یہ ایک گناہ ہی کافی ہے جہنم میں داخل کر ہونے کے لیے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے، یؤمنون بالجبت، وہ جبت پر، بتوں پر ایمان لاتے ہیں، والطاغوت، اور طاغوت پر، ویقولون للذین کفروا، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں راہ کے اعتبار سے۔ یعنی
کچھ نہ کچھ تورات ان کو آتی ہے، کچھ نہ کچھ حصہ ان کو یاد ہے، لیکن ایمان اس حصے پر بھی نہیں، تورات پر بھی ایمان نہیں، انجیل پر بھی، یہ جبت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جبت اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو مطلب ہے جادو، ٹونے ٹوٹکے، تعویذ، گنڈے، نقش، ستاروں کے انسانی زندگی پر سیاروں کی ان کی چالوں کے اثرات، یہ سب جبت میں آتا ہے۔ اور طاغوت سے مراد ہر وہ ادارہ، قوت، انسان جو اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنا حکم منوائے، وہ طاغوت ہے۔ یہود کی تو عادت ہے، وہ طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایک دفعہ مشرکین مکہ نے ان یہودیوں سے پوچھا ہم زیادہ اچھے ہیں یا مسلمان؟ تو اتنا، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر، اس کے باوجود کہنے لگے مشرکین سے کہ تم زیادہ اچھے ہو۔ یہ ان کا حسد تھا۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ لعنت کی انہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ومن یلعن اللہ، اور جسے لعنت کر دے اللہ تعالیٰ، فلن تجد لہ نصیرا، ہرگز نہ آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی مددگار۔ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ کی لعنت کا ذکر آ جائے وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں کہیں کہ آپ کی لعنت، وہ بھی کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ ام لہم نصیب من الملک، یا ان کے لیے کوئی حصہ ہو بادشاہت سے، فإذا لا یؤتون الناس نقیرا، تو اس وقت نہ وہ دیں گے لوگوں کو گٹھلی کے برابر۔ یعنی اتنے بخیل ہیں کہ اگر انہیں حکومت بھی مل جائے نا تو وہ دوسروں کو ایک گٹھلی کے برابر بھی نہ دیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، پس بے شک ہم نے دیا آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں بادشاہت بڑی عطا کی۔ یعنی یہ حسد تھا کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں مل گئی، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی؟ اور یاد رہے ہے تو ابراہیم کی نسل میں، اسحاق سے شفٹ ہو کے اسماعیل پہ چلے گی نبوت، ہے تو ابراہیم کی ہی نسل میں، تو تم حسد کس بات کا کرتے ہو؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے بعض جو ایمان لے آئے ساتھ اس کے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور بعض ان میں سے اس سے رک گئے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کر دیں گے، کلما نضجت جلودہم، جب کبھی جل جائیں گی ان کی کھالیں، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم اس کے علاوہ دوسری کھالیں پہنا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ ہے غالب، حکمت والا۔ یعنی جب پہلی کھال جو ہے وہ جل جائے گی تو ظاہر شدت کم ہو جائے گی، تو اللہ دوسری نئی کھال بار بار بدلتا رہے گا تاکہ ان کو سخت عذاب ہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم ان کو جنتوں میں داخل کر دیں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں پاکیزہ جوڑے ہیں، وندخلہم ذلا ذلیلا، اور ہم ان کو گھنے سایوں میں داخل کر دیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات، کہ تم امانتوں کو ادا کر دو، الی اہلھا، اس کے اہل کی طرف، واذا حکمتم بین الناس، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ کتنا اچھا ہے جو تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ ہے سننے والا، دیکھنے والا۔ یعنی اگر کوئی امانت رکھوائے تو اسے اسی طرح واپس کر دو، اور ذمہ دارہ مناصب بھی امانت ہوتے ہیں، اہل لوگوں کو دو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی امانت ہیں، ان کی پوری پاسداری کرو، اور جب بات کرو تو عدل سے بات کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور معاملہ فہم لوگوں کی اپنے میں سے۔ پہلے اس کو سمجھ لیں، یعنی اطیعوا کا لفظ اللہ کے ساتھ بھی ہے اور اطیعوا کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، بغیر کسی شرط لگائے اللہ اور اس کی رسول کی بات کو ہر صورت ماننا ہے، لیکن اولو الامر کی اس وقت ماننی ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں۔ لیکن اولو الامر یعنی علماء یا جتنے بھی ہمارے بڑے قائدین ہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ کریں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی بھی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یعنی اگر کوئی اختلافی مسئلہ آ گیا ہے یا جھگڑا ہو گیا ہے تو فیصلہ کہاں سے کرانا ہے؟ اب اولو الامر سے نہیں کرانا، اب فیصلہ قرآن اور حدیث سے کرانا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے لینا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ہو تم ایمان لاتے اللہ اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے، واحسن تاویلا، اور زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں، بما انزل الیک، ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یریدون ان یتحاکموا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کھینچ کر لے جائیں، الی الطاغوت، طاغوت کی طرف، وقد امروا، اور بے شک وہ حکم دیے گئے ہیں، ان یکفروا بہ، کہ وہ اس طاغوت کا انکار کریں، ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ ان کو دور کی گمراہی میں گمراہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مسلمان وہ منافق ہی تھا اور ایک یہودی میں جھگڑا تھا، یہودی حق پر تھا، اور یہودیوں کو بھی پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا فیصلہ کریں گے، یہ مسلمان یا یہودی نہیں دیکھیں گے، اور منافق چاہتا تھا کہ فیصلہ یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف سے کرایا جائے تاکہ اسے رشوت دی جائے اور وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا، لیکن یہودی کہتا تھا کہ فیصلہ اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے۔ اب مسلمان زیادہ واویلا بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اوپر سے تو مسلمان ہی تھا نا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، لیکن اس منافق کو، مسلمان کو یہ بات پسند نہیں، کہنے لگا اچھا چلو یہ فیصلہ ہم عمر سے بھی کرواتے ہیں، اور ان دنوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں آپ نے اجازت دے رکھی تھی کچھ فیصلے کرنے کی۔ حضرت عمر نے جب پوری بات سنی تو یہودی نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں، تلوار لائی اور اس کا گلا کاٹ دیا کہ یہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، اور اس کے بعد اس مومن تو نہیں تھا، مسلمان منافق، اس کے رشتہ دار آگے کے بدلے میں جو ہے عمر کو قتل کیا جائے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ مومن ہی نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے اور کھینچ کے طاغوت کی طرف، یہاں طاغوت کون ہے؟ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا، وہ تو بک جائے گا اور طاغوت ہے وہ، یہ مسلمان ہو کر بھی طاغوت سے فیصلے کرواتے ہیں، یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آؤ طرف اس کے جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، وہ آپ سے بند رہتے ہیں، یعنی منافق اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ لینا نہیں چاہتے۔ یہی بات اگر آج ہم مسلمانوں کو دیکھیں کہ اپنی من مرضی کی باتوں کو تو ہم قرآن میں سے لے لیں، لیکن جو ہماری اپنی مرضی کی بات نہیں، ہم کسی بھی قانون سے اپنی مرضی کی بات اگر لے لیں یا کسی بھی عدالت سے، تو اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، پھر کیوں کر جب انہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیہم، ساتھ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، نہیں تھا ہمارا ارادہ مگر احسان کا اور موافقت کا۔ پھر یہ دوڑے آئے کہنے لگے ہم تو عمر کے پاس اس لیے گئے تھے کہ حضرت عمر ان دونوں کی صلح کرا دیں، اور قسمیں بھی کھا رہے ہیں، اور ایسی بات ہے کہ یہ منافق اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ہی نہیں مانتے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کر لیں، وعظہم، اور ان کو نصیحت کریں، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور آپ کہیں ان کے لیے ان کے نفسوں میں پہنچی ہوئی بات، یعنی یہ جھوٹے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کی دلوں کی باتیں کیا ہیں، اے میرے محبوب ان کی پرواہ نہ کریں، لیکن ان کو نصیحت کرتے رہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی زندگی کے حصے میں ان کو سمجھ آ ہی جائے۔ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، ولو انہم اذ ظلموا، اور اگر یہ کہ وہ جب انہوں نے ظلم کیا تھا انفسہم اپنے نفسوں پر، جاءوک، وہ آپ کے پاس آتے، فاستغفروا اللہ، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتے، واستغفر لهم
لهم الرسول اور بخشش مانگتا ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، البتہ وہ پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی غلطی جب ہو گئی تھی تو اس غلطی کو مان لیتے، اس پہ اصرار کیوں کرنا شروع کر دیا؟ آتے بخشش مانگتے اللہ سے، اللہ کا رسول بھی ان کے لیے دعا کر دیتا تو اللہ ان کو معاف کر دیتا۔ فلا وربک، آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم نہ مان لے بیچ اس کے جو جھگڑا ہو گیا ہے ان کے درمیان، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر نہ وہ پائے اپنے دلوں میں کوئی تنگی اس سے جو آپ فیصلہ کر دیں، ویسلموا تسلیما، اور وہ تسلیم کر لیں ہر فیصلہ۔ یعنی وہ مومن نہیں ہو سکتا جو جھگڑوں کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ لے، اور اس کے بعد بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا، آپ جو بھی فیصلہ کر دیں مومن کو اس فیصلے کو تسلیم ہی کرنا ہوگا۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا، اور ہیرا میں ایک نالی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ پہلے زبیر اپنے کھیت کو پانی پلا لے اور اس کے بعد اپنے بھائی کے لیے پانی چھوڑ دے، وہ بھی منافق تھا، ہاں وہ کہنے لگا آخر آپ کا پھوپھی زاد بھائی جو ہے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آیا اور عرش پہ اللہ کو بھی غصہ آیا، اللہ نے کہا یہ مومن ہی نہیں جو میرے نبی کے فیصلے کے آگے چونچرا کرتے ہیں، اور آپ نے رعایت کی تھی پہلے اس انصاری کی۔ اب آپ نے کہا اے زبیر اپنے کھیتوں کو پانی پلا، منڈیر تک بھر لے اپنا کھیت اور اس کے بعد پانی چھوڑ، وہ حقدار بھی نہیں تھا، پہلے رعایت کر رہے تھے اور تمہیں فیصلہ ہی پسند نہیں آیا۔ لیکن یہ حکم ہم سب کے لیے ہے، جب قرآن آ جائے اور حدیث آ جائے تو چونچرا کیسی، مومن ہر بات کو سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر یہ کہ ہم لکھ ڈالے ان پر، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ، نہ کرتے اس کو مگر تھوڑے، منہم ان میں سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر یہ کہ وہ کرتے، مَا يُوعَظُونَ، جو وہ نصیحت دیے جاتے ہیں، بہی ساتھ اس کے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ ہوگا بہتر ان کے لیے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ سخت ثابت قدمی کے اعتبار سے۔ یعنی جب بچڑا پوجا گیا تو اللہ نے ان کی توبہ کیسے قبول کی؟ اپنے آپ کو قتل کرو تو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اور اگر اللہ ان کے اوپر بھی میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتے، ہاں اگر اللہ ان پہ یہ کہہ دے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یا اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکل جاؤ ان کو چھوڑ کے، تو پھر کون کر سکتا ہے ایسے حکم کو پورا؟ اس لیے میرے نبی کی بات کو برضا اور رغبت تسلیم کر لیا کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت البتہ ہم دیں گے انہیں اجر بہت بڑا۔ یعنی انسان کے نفس پہ حکم جو ہے وہ بھاری بھی لگے لیکن اس لیے قبول کرے کہ میں تو مومن ہوں اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، تو پھر اس وقت اللہ انہیں بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم ان کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی دے دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام کیا، مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ کتنے اچھے دوست ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہمیں بھی انبیاء کا ساتھ انشاءاللہ مل جائے گا۔ سیدنا ربیہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہتا تھا اور رات کو آپ کو وضو کا اور حاجت کا پانی دیتا تھا۔ ایک دن آپ نے مجھ سے پوچھا ربیہ تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ تو ربیہ نے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کچھ اور بھی؟ کہنے لگے میں تو بس یہی مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کر لو، نفلی عبادت زیادہ کرو اور اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ تو پتہ چلا کہ نبی کا ساتھ کب ملے گا؟ جب ہم فرائض کے علاوہ نفلی سجدے جو ہیں یہ بھی زیادہ کریں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وکفی باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ
بچاؤ پکڑ لو، فن فرو صبات اوین فرو جمیا، اکیلے دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے نکلا کرو۔ جنگ احد کے بعد چونکہ ایک دفعہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تو دشمنوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے، اور مدینہ کے اوپر ہر وقت خوف جو رہتا تھا، بڑی افواہیں بھی آتی تھی کہ اتنا بڑا کافروں کا لشکر آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنا بچاؤ پکڑ کے رہو، غافل نہ ہو جانا، اور اکیلے نہ نکلا کرو، دستوں کی شکل میں نکلا کرو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے بعض، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، البتہ وہ جو دیر کر دیتا ہے، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَۃٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، کالا تو وہ کہتا ہے قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیَّ، بے شک اللہ نے مجھ پر انعام کیا، اِذْ لَمْ أَکُن مَعَہُمْ، جبکہ میں ان کے ساتھ نہ تھا، شہیدہ گواہ حاضر۔ منافق ہے نا، جہاد کا حکم ملا، مومن تو فوراً تیار ہو گئے، منافق دیر کرتا رہا، پیچھے رہ گیا، ادھر آگے اگر کوئی نقصان پہنچ گیا تو کہنے لگا شکر ہے اللہ کا کتنا احسان ہو گیا میرے اوپر کہ میں ان کے ساتھ نہ تھا، حالانکہ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے، وہ جو ساتھ چلے گئے تھے نا، احسان اللہ کا انہی پر تھا۔ لیکن دنیا دار کے لیے یہی نعمتیں ہوتی ہے، مال بچ جائے، ہاں جان بچ جائے، دنیا دار کا یہی ہوتا ہے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور البتہ اگر پہنچے تمہیں کوئی فضل اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور کہے گا كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ نہیں ہے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی، یا لیتنی کنت معہم، ہائے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، میں بہت بڑی کامیابی پا لیتا، لیکن پیچھے رہ گیا، آگے مسلمانوں کو فتح مل گئی، بہت سا مال غنیمت مل گیا، تو اسے اس وقت پچھتاوا ہوتا ہے، ہائے کاش میں بھی ساتھ ہوتا تو مجھے مال مل جاتا۔ منافق دنیا دار کے لیے مال کا مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے، جبکہ مومنین کے لیے شہادت کا مل جانا، ہاں، یا وہ غازی بھی آئیں تو بھی یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، پھر چاہیے کہ لڑائی کریں اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو بیچ چکے ہیں اپنی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی لڑائی کرے گا اللہ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، پھر وہ مارا جائے یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِیمًا، ہم اسے اجر بہت بڑا عطا کر دیں گے۔ یعنی مومنین جو دنیا کی زندگی کی طرف نظر نہیں رکھتے، وہ جہاد کریں، ہاں، اگر وہ غالب آ جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہے تمہیں کہ تم لڑائی نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، اور کمزور مردوں میں سے، وَالنِّسَاءِ، اور عورتیں، وَالْوِلْدَانِ، اور بچے، الَّذِينَ يَقُولُونَ، وہ لوگ جو کہتے ہیں، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا، اے رب ہمارے ہمیں نکال دے، مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، اس بستی سے کہ یہ بستی والے ظالم ہیں، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور کر دے ہمارے لیے اپنے پاس سے دوست، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور کر دے ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کمزور جو مکہ میں ہی رہ گئے، ہجرت نہیں کر سکے، اور بوڑھے تھے یا عورتیں تھیں یا بچے تھے، پیدل سفر نہیں کر سکتے تھے، راستے بھی نہیں آتے تھے، اور کفار مکہ ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، تو جو ہجرت کر کے مسلمان امن میں آ چکے ہیں ان پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں، اور ان کو ان کے ظلم و ستم سے بچا کر ان کو بھی مدینہ میں لے آئیں۔ اصول یہیں سے نکلتے ہیں نا، اگر ہمارے کشمیری بھائیوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے تو ہماری مسلمان حکومتوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑائی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ تو طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، بس تم لڑائی کرو شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر تو بہت کمزور ہوتا ہے۔ یعنی کافر ساری دنیا کے بھی مل جائیں، اسلام کے خلاف مکر و فریب کی بڑی بڑی عمارتیں قائم کر لیں، لیکن ہیں تو کمزور نا، کیونکہ دوسری طرف کون ہے مددگار؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ الم تر الی الذین قیل لہم، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جب ان سے کہا گیا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بند رکھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوۃ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، فلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض کر دیا گیا ان پر لکھنا قتال،
قتال اذا فریق منہم، تو اس وقت ایک فریق ان میں سے یخشون الناس، وہ لوگوں سے ڈرتے تھے، کخشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا، او اشد خشیہ، یا زیادہ سخت ڈرنا، وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے رب ہمارے، لما کتبت علینا القتال، کیوں تو نے فرض کر دیا ہم پر جہاد، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہیں تو نے ہمیں کچھ دیر مہلت دی۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا، ولا تظلمون فتیلا، اور تم دھاگے برابر ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ مکی دور میں جب پٹ رہے تھے، صرف غلام نہیں، امیر صحابہ بھی پٹ رہے تھے، ظلم و ستم کا شکار تھے، تو کہتے تھے ہم کب جہاد کریں گے۔ اور اسی طرح عبد الرحمن اور ان کے جو ساتھی تھے وہ آئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم مشرک تھے تو عزت دار تھے، اسلام قبول کر لیا، ہم تو ذلیل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ہمیں درگزر کا حکم ہے، لیکن جو ہی ہجرت ہوئی، مدینہ آئے تو جہاد فرض ہو گیا، کہا اب مارو، آپ جو تمہیں مارنے ہیں تم اس کو مار سکتے ہو، تو کہنے لگے اتنی جلدی مارنے کا حکم ہمیں مل گیا۔ تو بات یہ ہے، لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، ہو سکتا ہے اسلام کی عظمت اسی جہاد میں لکھی ہو اور اللہ تمہیں اسی جہاد کے ذریعے مالا مال کر دے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں تم ہوگے تمہیں موت پا لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی ہوگے، وان تصبہم حسنۃ، اور اگر پہنچے انہیں کوئی اچھائی، یقولوا ھذہ من عند اللہ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، وان تصبہم سیئۃ، اور اگر انہیں کوئی دکھ پہنچے، یقولوا، تو وہ کہتے ہیں ھذہ، یہ من عندک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کل من عند اللہ، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہیں، فما لہؤلاء القوم، کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، نہیں ہے قریب کہ وہ بات کو سمجھیں۔ یعنی جہاد سے کیوں راہ فرار ہے، اور ظاہر جوشیلے صحابہ وہ تو جہاد چاہتے تھے، ہر طرح کے ایک جیسا ایمان تو نہیں ہوتا، کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں نے ایسی بات کہی تھی۔ اللہ نے کہا مضبوط قلعوں میں بھی ہوگے نا تو موت تو آنی ہی ہے، ضروری نہیں کہ میدان جہاد میں ہی موت ہے، یہ گھروں میں بھی آ سکتی ہے۔ اور منافقین اور یہودی اور یہ جتنے بھی تھے، اگر انہیں کوئی اچھائی مل جائے تو کہتے تو اللہ نے دی ہے، مال غنیمت مل جائے یا اسلام کے ساتھ رہ کے کچھ نفع مل جائے، کہتے اللہ نے دیا ہے، لیکن جب اگر کوئی دکھ ملے تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی اچھی نہیں تھی، اس لیے یہ دکھ اٹھایا۔ آپ ان سے کہتے ہیں یہی عقیدے ہیں تمہارے، سب کچھ دکھ یا سکھ کس کی طرف سے آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ما اصابک من حسنہ، جو آپ کو کوئی اچھائی پہنچے، فمن اللہ، تو اللہ کے پاس سے ہے، وما اصابک من سیئۃ، اور جو دکھ پہنچے، فمن نفسک، تیرے نفس کی طرف سے ہے، وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے بھیجا آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر، وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ یعنی اچھائی یا دکھ آتا تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن دکھ دینے کے اسباب کون بناتا ہے، انسان خود بناتا ہے۔ نافرمانی نہ کرتے تو دکھ نہ آتا، جیسے جنگ احد میں درہ چھوڑا تھا نا، نافرمانی کی تھی تو عملاً اوپر سے کوئی آ جاتا ہے، جب ہم کہتے ہیں نا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو گویا دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، تم ہی اچھے ہو جانا تو اچھا مل جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سب انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو اللہ کی گواہی کافی ہے۔ میں یطیع رسول، جو بھی اطاعت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فقد اطاع اللہ، بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن تولی، اور جس نے منہ پھیر لیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر نگران، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی منہ سے بات کرتے ہیں وہ حکم کس کا ہوتا ہے، وہ اللہ کا ہوتا ہے، تو گویا آپ کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ اطاعت کریں گے، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب وہ نکلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو راتوں کو مشورے کرتی ہے ایک جماعت ان میں سے، غیر الذی تقول، اس بات کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں، واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ لیتا ہے جو وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں،
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کر لیجئے، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِیلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ یعنی منافق آپ کی محفلوں میں تو آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، آپ کی باتوں کے ساتھ راضی ہوتے ہیں، لیکن جب الگ ہوتے ہیں نا تو راتوں کو آپ کی باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، مکر و فریب کہ کس طرح اسلام کی راہ کو روکا جائے۔ اے میرے محبوب، آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں گے، اسلام غالب آ کے رہے گا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پس وہ تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اور کچھ منافق تذبذب کا شکار تھے، پتہ نہیں سچ ہے پتہ نہیں جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ ہاں، یہ قرآن اگر انسان کی طرف سے ہوتا نا تو اس کی تحریر جو ہے وہ مستقل نہ ہوتی۔ جیسے کہ انسان پہ کبھی غصے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اس کی تحریر اور ہوتی ہے، خوشی میں اس کے الفاظ اور ہوتے ہیں، بچپن میں اور جوانی میں اور، علم ذرا پختہ ہو جائے تو اور۔ لیکن قرآن آپ دیکھیں 23 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوا، لیکن کس طرح ایک ایسی کتاب ہے کہ کہیں پر ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا، ادب کا ماسٹر پیس ہے۔ جس دور پر بھی قرآن کو نافذ کر دیا جائے، امن آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کوئی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 1400 سال پیچھے کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں۔ آج بھی اس کو نافذ کر دو تو امن اور بہاریں دیکھو۔ تو یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب آتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ امن میں سے، أَوِ الْخَوْفِ، یا خوف میں سے، أَذَاعُوا بِهِ، تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ اسے پھیر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور معاملہ فہم لوگوں کی طرف جو ان میں سے تھے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جان لیتے اسے وہ لوگ جو اس کا معنی یا اس کا استنباط کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے مگر تھوڑے سے۔ یعنی مدینہ کے اوپر جنگ احد کے بعد بڑا خوف تھا، بڑی افواہیں آ جاتی تھیں، اور افواہیں یقیناً کافروں کی طرف سے آتی تھی، لیکن بعض اوقات کچھ مسلمان جو ہے نا وہ بھی ان افواہوں کی رو میں بہہ جاتے، پھر ایک کان سے دوسرے کان میں بات جاتی۔ تو اللہ نے کہا کہ ہر سنی سنائی بات کو ایسے مت پھیلا دیا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پہلے خبر پہنچاؤ، تاکہ وہ تحقیق کریں کہ واقعی خطرہ ہے بھی یا نہیں۔ اس طرح ہر وقت بعض اوقات اتنا خوف ہوتا نہیں جتنا باتوں سے پھیل جاتا ہے، تو اس لیے کہا کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے مت پہنچا دیا کرو۔ فقاتل فی سبیل اللہ، پھر لڑائی کرو اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک، نہیں ہے آپ مکلف مگر اپنی جان کے، وحرز المؤمنین، اور مومنین کو رغبت دلائیے، عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ بند کر دے لڑائی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے، واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ کی قوت اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی آپ مومنین کو رغبت دلائیے کہ وہ جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہیں، اور جب مومنین اپنے گھوڑے باندھ کے رکھیں گے، اپنے تیر، اپنے نیزے، اپنے غوری میزائل، اپنے شاہین میزائل، اپنا اسلحہ، تو ہو سکتا ہے کافر پہ اتنا روب آ جائے کہ وہ تم سے جنگ لڑنے ہی نہ آئے۔ میں یشفع شفاعتن حسنہ، جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے، ومن یشفع شفاعتن سیئہ، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا، یکن لہ کفل منہا، ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے، وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور ہے اللہ اوپر ہر چیز کے نگران۔ یعنی اچھی سفارشیں جو ہے وہ کیا کرو، اور سفارش کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم چوروں کی سفارش کر کے ان کو باہر لاتے رہیں گے، وہ دوبارہ چوری کریں گے، تو ظاہر ہے یہ بری سفارش تھی، اس کا گناہ بھی اس بندے کو جو ہے وہ ملے گا۔ اس لیے سفارش بھی دیکھ کے سوچ سمجھ کے ہی کیا کرو۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم دعا دیے جاؤ کسی دعا کے ساتھ، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم دعا دو زیادہ اچھی اس سے، أَوْ رُدُّوهَا، یا اسی کو لوٹا دو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، بے شک اللہ ہے اوپر ہر چیز کے حساب لینے والا۔ سلام بھی ایک دعا ہے، یعنی السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا 10، یعنی اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
آپ نے فرمایا 20. اور پھر تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30. یعنی اگر آپ کو کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو آپ اسے اچھا لوٹا دیں، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دیں، ٹھیک ہے، تو اچھا دو. اور اس میں تحفہ بھی آ جاتا ہے، اگر تمہیں کوئی تحفہ دے تو تم اسے اس سے اچھا تحفہ دو، ٹھیک ہے. اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. امیر اپنی چادر کے مطابق اگر تحفہ دیتا ہے تو غریب اپنی چادر کے مطابق اچھا تحفہ دے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن. لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِیثًا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، پھر کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ منافقوں میں تم دو گروہ بن گئے ہو. وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا، اور اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ہے اس وجہ سے جو انہوں نے کیا. اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ تم راہ دکھا دو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہ تو پائے گا اس کے لیے کوئی راہ. یعنی یہ کل بھی ہم نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد کے لیے نکلے تو عبداللہ بن ابی اپنا 300 کا لشکر لے کے الگ ہو گیا کہ ہماری رائے نہیں مانی، ہم لڑتے ہی نہیں. اب مسلمانوں کے ان منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ نے کہا ہمیں ان سے بھی لڑنا چاہیے، اور ایک نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے دے. اللہ نے کہا کہ وہ اپنے عملاً ثابت کر چکے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھی نہیں ہے، ایسے لوگوں سے بھی لڑنا جائز ہے. ودو، وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کاش کہ تم گمراہ ہو جاؤ. کما کفروا، کاش کہ تم کفر کرو. کما کفروا، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا ہے. فتکونون سواء، تم سب برابر ہو جاؤ. فلا تتخذوا منهم اولیاء، پس نہ تم پکڑو ان سے دوست. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر لیں. فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں. فخذوہم، ان کو پکڑ لو. واقتلوہم، اور ان کو قتل کرو. حیث وجدتموہم، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ. ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، اور نہ تم پکڑو ان سے دوست اور نہ مددگار. یعنی کچھ منافق ایسے تھے جو مدینہ میں نہیں رہتے تھے، مدینہ کے ارد گرد مشرک قبائل میں رہتے تھے، اور دوستیاں مومنوں کے ساتھ رکھتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور تمہارے بھائی ہیں. لیکن جب وہ ان کافروں سے جنگ ہوتی تو وہ کافر کیا کرتے، ان مسلمانوں کو اپنے آگے رکھ لیتے. اب مسلمان بیچارے پریشان ہوتے کہ گولی چلائیں یا تیر چلائیں تو پہلے اپنے ہی آگے جو ہے وہ مسلمان ہیں. تو اللہ نے کہا نہیں نہیں، اگر مسلمان ہے نا تو وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ جائیں، تمہارے ساتھی بنے، اور تم اپنا بچاؤ اگر کرے اور وہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو بھی مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پہ انڈیا کی فوج ہم سے لڑنے آ جاتی ہے اور ہمارے وہاں کے مسلمان بھائی اس کی فوج میں شامل ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنا بچاؤ نہیں کریں گے؟ وہ ادھر کیوں بتوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ وہ ادھر آئے نا مسلمانوں کے ساتھ، تو ظاہر ہے ان کو بھی پھر مار تو پڑے گی. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، مگر وہ لوگ جو جا ملتے ہیں ایسی قوم کی طرف کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی عہد ہو چکا ہے. او جاءکم حسرت صدورہم، یا آتے ہیں تمہارے پاس ان کے سینے بند ہے. ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے لڑیں. او یقاتلوا قومہم، یا وہ اپنی قوم سے لڑیں. ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں مسلط کر سکتا تھا تم پر. فلقاتلوکم، پھر وہ تم سے لڑتے. فإن اعتزلوکم، پھر اگر وہ تم سے الگ رہیں. فلم یقاتلوکم، تم سے لڑائی نہ کریں. وألقوا إلیکم السلام، اور تمہاری طرف صلح ڈالیں. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ. یعنی کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں، منافقی آپ کہہ لیں، کہ جو اس قوم میں رہتے ہیں جس قوم سے آپ کا کوئی عہد ہو چکا ہے، لیکن یہ مسلمان جو ہیں یہ نیوٹرل ہیں، یہ آپ کے ساتھ بھی نہیں لڑتے، ان کافروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ نہیں ملتے. تو پھر آپ ایسے لوگوں سے آپ اعراض کر لیں. اللہ نے آپ کو ان کے اوپر حملہ کرنے کا کوئی راہ نہیں دی ہے. ستجدون آخرین، ان قریب آپ پائیں گے کچھ دوسروں کو، یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. کلما ردوا الی الفتنہ، جب کبھی وہ فتنہ کی طرف پھیرے جاتے ہیں، ارکسوا فیہا، اس میں اوندے منہ گر جاتے ہیں. فإن لم یعتزلوکم، اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں. ویلقوا الیکم السلام، اور تمہاری طرف صلح بھی نہ ڈالیں. ویکفوا ایدیہم،
اور اپنے ہاتھوں کو بھی بند نہ کریں، فخذوہم تو ان کو پکڑ لو، وقتلوہم اور ان کو قتل کر دو، حیث ثقفتموہم جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَأُولَٰئِکُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِینًا یہی وہ لوگ ہیں ہم نے کر دیا تمہارے لیے ان پر کھلا غلبہ۔ لیکن کچھ ایسے بھی منافق ہیں کہ وہ کافروں کے پاس رہتے ہیں، تمہارے ساتھ بھی دوستیاں کر لیتے ہیں اور دوسری طرف ان کے ساتھ بھی دوستیاں کرتے ہیں، لیکن ان کی تمام تر دوستیاں کافروں کے پاس ہوتی ہیں۔ جب کبھی کافر تمہارے اوپر حملہ کریں گے فوراً ان کے ساتھ جا ملتے ہیں، تو بے شک یہ اوپر سے مسلمانی کا دعویٰ کریں، جب یہ کافروں کے ساتھ مل کر آ جائیں تو ان کو بھی مارو اور اپنا بچاؤ کرو۔ وما كان لمؤمن اور نہیں ہے جائز کسی مومن کے لیے ان یقتل مؤمنا الا خطأ کہ وہ قتل کر دے کسی مومن کو مگر غلطی سے، ومن قتل مؤمنا اور جو بھی قتل کرے گا کسی مومن کو خطأ غلطی سے۔ پہلے اتنا سنیں، ساتھ ساتھ سنیں اس کا مطلب۔ قتل خطا یعنی یہ ہے کہ ویسے تو گولی چلائی جانور پر لیکن لگ کسی انسان کو گئی، یہ غلطی سے قتل ہو گیا، یا مارا تو لکڑی یا سوٹی لیکن یہ نہیں پتا کہ اتنی زور سے لگ گئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اور اگلا بڈھا جو ہے وہ مر ہی گیا، ہاں تو یہ بھی ایک قتل خطا کی صورت ہے۔ یا اس میں یہ کہ میدان جنگ میں کسی کو کافر سمجھ کے مار دیا جائے، جیسے حذیفہ بن یمان کہتے ہی رہے کہ یہ میرے والد ہیں لیکن مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آئی اور انہوں نے ان کو مار کے شہید کر دیا، پر یہ بھی غلطی سے تھا۔ یا یہ جو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں یہ بھی قتل خطا میں آ جاتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ موٹر بائک یا جو گاڑیاں ہیں آہستہ چلائیں، کیونکہ یہ جو فدیہ دینا پڑ جاتا ہے نا یہ بہت بڑا ہے۔ اب یعنی غلطی سے قتل ہو گیا، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ تو ایک گردن کا آزاد کرنا ہے مومنہ، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ اور دیت بھی دینی ہے، یعنی 100 اونٹ بھی دینے ہیں جو اس کے اہل کو ادا کیے جائیں گے، الا ان یصدقوا مگر کہ وہ صدقہ کر دیں۔ یعنی پھر قتل خطا کی کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے اور دیت یعنی 100 اونٹ بھی دینے ہیں مقتول کے وارثوں کو، یا اگر وہ معاف کر دیں تو پھر معافی بھی مل سکتی ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ پھر اگر وہ مقتول اس قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مقتول مومن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تو پھر ایک مومنہ گردن کا آزاد کرنا ہے، یعنی مرنے والا تو مسلمان تھا لیکن اس علاقے میں رہتا تھا جو ہماری دشمن ہو، ٹھیک ہے، دشمن قوم میں، تو اس وقت چونکہ دشمنوں کو 100 اونٹ چلے جائیں گے تو یہ نہیں کہا اللہ نے، اللہ کا صرف مومن جو ہے گردن اس کو ہی آزاد کرنا ہے تاکہ دشمنوں کو فائدہ نہ پہنچے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ اور اگر وہ مقتول اس قوم سے تعلق رکھتا ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی عہد ہو چکا ہے، فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ تو پھر دیت دینا ہے، یعنی 100 اونٹ دینا ہے جو سونپے جائیں گے اس کے اہل کو، مقتول کے وارثوں کو، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اور ایک مومنہ گردن کا آزاد بھی کرنا ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ تو جسے غلام آزاد کرنے کو نہ ملے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا، توبۃ من اللہ پھر جی اللہ کی طرف سے توبہ ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا اور جو کوئی قتل کر دے گا کسی مومن کو متعمدًا جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جہنم اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدًا فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، وغضب اللہ علیہ اور اللہ کا غضب ہے اس پر، ولعنہ اور اس پر اس کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا اور اس نے اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی وہ تو قتل خطا تھا نا، اور یہ قتل عمد ہے، جان بوجھ کر کوئی کسی کو قتل کرے، اگر کوئی کسی غیر مسلم کو جان بوجھ کے قتل کرے نا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کہ کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے تو اس کی جزا کیا ہے، دنیا میں تو چلے قصاص ہے نا بدلے میں قتل، لیکن آخرت میں کیا ہے، ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اچھا اس میں پھر وہ عورتیں بھی دیکھ لیں جو اپنی اولاد کا بھی قتل کر دیتی ہیں، اپنی مومنوں کی جو اولادیں ہیں وہ مومن ہیں نا، اور آج آپ دیکھیں بڑے خوبصورت نام رکھ کے اسقاط حمل اور یہ سب کچھ، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ سے بہت توبہ اور استغفار کریں وہ خواتین۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب تم چلو اللہ کی راہ میں، فتبینوا تو تم تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا اور تم نہ کہو اس شخص کو
جو تمہاری طرف السلام علیکم کہے کہ یہ مومن نہیں ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان، فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے پاس ہے غنیمتیں بہت زیادہ، کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم اس سے پہلے اسی حال میں تھے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، فتبینوا، تو تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے باخبر۔ یعنی شروع میں تو اسلام ایسے ہی بتایا جاتا تھا السلام علیکم، تو پتہ چلتا تھا کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ لباس بھی وہی، زبان بھی عربی، سب کی حلیہ ایک جیسا ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے، تو السلام علیکم۔ اسی طرح مسلمانوں کو ایک شخص ملا جس کے پاس کچھ بکریاں تھیں اور اس نے کہا السلام علیکم، مسلمانوں نے نا اسے بہانہ ہور سمجھا اور اس بیچارے کو مار دیا اور اس کی بکریاں بھی لے لی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں دنیا کا یہ مال چاہیے تھا، تم نے تحقیق کیوں نہیں کی جبکہ وہ تمہیں السلام علیکم کہہ رہا تھا۔ اور بعض اوقات میدان جنگ میں بھی ایسا ہو جاتا کہ جب مسلمان غالب آتا کافر پر، تو کافر آگے سے کلمہ پڑھ لیتا یا السلام علیکم کہہ دیتا، تو سیدنا اسامہ بن زید نے ایک ایسے بندے کو جس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا تو قتل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسامہ تو روز آخرت اس کے کلمے کا کیا جواب دے گا؟ تو سیدنا اسامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو بہانہ خور تھا، آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا بہانے کر رہا ہے، تو اس کے کلمے کا کیا جواب دے گا؟ مومنو، تو یہ قتل جو ہے یہ بہت بھاری چیز ہے، تحقیق کیا کرو اور بلا وجہ کسی کو قتل نہ کر دیا کرو۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، نہیں ہے برابر بیٹھ رہنے والے مومنین میں سے، غیر اولی الضرر، سوائے کسی مجبوری کے، والمجاہدون، اور مجاہد، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدین کو، باموالہم انفسہم، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، علی القاعدین، اوپر بیٹھ رہنے والوں کے درجہ ایک درجہ ہے، وکلا وعد اللہ الحسنی، ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے، وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑا اجر۔ یعنی جو مومن جہاد میں نہیں نکلتے، گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں، سوائے وہ جو معذور ہیں، جو لڑ نہیں سکتے یا انہیں کوئی مجبوری ہے، سوائے ان کے، اپنے مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ، اور وہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر مجاہدین کا اجر بہت ہی بڑا ہے، لیکن ایسی بات نہیں کہ جو گھروں میں بیٹھے ہیں اللہ ان کو بخشے گا نہیں، اللہ ان کو بھی بخش لے گا۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے یہ شرط نہیں کہ جہاد ہی کر کے آؤ، لیکن اگر کوئی جہاد کر کے آ جاتا ہے تو اس کے اجر جو ہیں درجے بہت بلند ہے۔ درجات منہ و مغفرہ، یہ درجے ہیں اس کی طرف سے اور بخشش ہے، وہ رحمہ اور رحمت، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ کہ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، ظالمی، وہ ظلم کرنے والے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں پر، قالو، تو وہ فرشتے کہیں گے، فیما کنتم، تمہارا کیا حال ہے، قالو، تو وہ کہیں گے، کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بڑے کمزور تھے، قالو، تو وہ فرشتے کہیں گے، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے، فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر جاتے، فاولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور برا ہے پلٹنا۔ یعنی کچھ ایسے بھی لوگ تھے مکہ میں جو ہجرت انہوں نے نہیں کی اور اپنا مال انہیں بڑا پیارا تھا یا کاروبار بڑا پیارا تھا یا اپنے گھر بار بڑے پیارے تھے، اور وہ پھر جب کافروں میں رہتے تھے تو مشرکین ان کو سامنے رکھتے تھے۔ اب مسلمان جو ہے وہ جہاد کریں بھی تو کن سے کریں، آگے اپنے ہی بھائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اور جب ان سے فرشتے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہم تو بڑے کمزور تھے، تو تم ہجرت کر جاتے نا، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے ایک جگہ اگر مشکل ہے تو ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ، اللہ کی زمین کیا وسیع نہیں ہے؟ یعنی آپ یوں سمجھ لیں اس آیت سے کہ اللہ کے ہاں بہانہ کوئی نہیں چلے گا کہ میں اس وجہ سے نہیں کر پایا یا میں اس وجہ سے نہیں کر پایا، بھئی اللہ کا حکم بڑا آسان ہے، اسے کر گزرو۔ الا المستضعفین من الرجال، مگر کمزور مردوں میں سے، والنساء، اور عورتیں، والولدان، اور بچے،
لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، وہ تو نہیں طاقت رکھتے ہیلا کی اور نہ ہی راستے کی وہ راہ پاتے ہیں. یعنی پھر بھی جو ہجرت نہیں کیے، جو وقتاً معذور ہیں، مثلا بوڑھے ہیں نہیں کر پاتے، عورتیں بچے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشش کرنے والا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو بھی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، تو وہ پائے گا زمین میں جگہ بہت اور کشادگی. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، اور جو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہوا اللہ کی طرف، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، ثم يدركه الموت، پھر اسے موت پالے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو بے شک اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا. وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا. یعنی شیطان ڈراتا ہے نا کہ ہجرت کر کے جاؤ گے کہاں سے، آگے رہنے کی جگہ نہیں. نہیں، ہجرت کر کے نکلو تو صحیح، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کشادگی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. ایک بندہ نیت کر لیتا ہے مثلا، اور یہ ہجرت، یہ سفر جہاد بھی ہو سکتا ہے، یہ علم کی راہ میں بھی ہجرت ہو سکتی ہے، یہ اللہ کی نیکی کے کاموں میں کوئی بھی، جب انسان اپنے گھر سے نکل کے جاتا ہے، کام پورا نہ بھی ہو، موت واقع ہو جائے، تو اللہ اس کا اجر جو ہے وہ لکھ لیتا ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم چلو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز کو قصر کر لو. إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ فتنہ میں ڈال دیں گے تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، بے شک کافر ہیں تمہارے لیے کھلے دشمن. یعنی ایک جنگ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کافروں نے کہا ایک چیز ہے نماز جو انہیں بڑی پیاری ہے، جب یہ جائیں گے سجدے میں تو ان پہ حملہ کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی اتار دیا کہ جنگ میں نماز ایسے پڑھنی ہے. اور جنگ کا سفر ہو یا یہ عام سفر ہو، نماز کو قصر جو ہے یہ کیا جا سکتا ہے. قصر نماز فجر کی تو پوری پڑھی جائے گی، ظہر کے 2 فرض پڑھے جائیں گے، عصر کے بھی 2 فرض پڑھے جائیں گے، مغرب کے 3 فرض پڑھے جائیں گے، اور عشاء کے 2 فرض اور ساتھ میں وتر بھی پڑھے جائیں گے. اور یہ فاصلہ کتنا ہوگا؟ یہ 9 میل کا فاصلہ ہوگا، یعنی 15 کلومیٹر. اور یہ کہاں سے گنے جائیں گے؟ اپنے شہر کی حدود سے باہر آئیں گے تو پھر یہ فاصلہ اس سے آگے گنا جائے گا، شہر کے اندر فاصلہ گنا نہیں جائے گا. اور دن کتنے؟ صحیح روایت جو صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث میں 19 دن کی بات ہوئی ہے، اور کسی صحیح حدیث میں 21 کی بھی بات ہوئی ہے. دونوں باتیں درست ہیں. آنے جانے کا دن اگر ڈالا جائے تو 21 بن جائے گا، نکال دیا جائے تو 19 بن جائے گا. تو دونوں روایتیں ہی درست ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ قائم کیجئے ان کے لیے نماز. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، پھر چاہیے کہ کھڑی ہو جائے ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ پکڑ لیں اپنا اسلحہ. فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، دوسری جماعت آگے آ جائے. لَمْ يُصَلُّوا، جس نے نماز نہیں پڑھی. فَلْيُصَلُّوا، پھر وہ نماز پڑھ لیں، مَعَكَ، آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنا بچاؤ پکڑ کے رکھیں. وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کاش کہ تم اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ. وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے ساز و سامان سے. فَيَمِّيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ ایک ہی بار تمہارے اوپر غالب آ جائیں. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں. إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اگر تمہیں بارش کی تکلیف ہے. أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ، یا تم بیمار ہو. أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، کہ تم اپنا اسلحہ رکھ دو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنا بچاؤ پکڑو. إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، بے شک اللہ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کر دینے والا. یعنی جنگ جو ہے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے کھڑے ہوں گے، پیچھے صحابہ کی 2 صفیں بن جائے گی. اگلی صف جو ہے، پچھلی صف اپنا اسلحہ پکڑ کے کھڑی رہے گی، وہ سجدے میں نہیں جائے گی. اور اگلی صف صرف آپ کے ساتھ 1 رکعت پڑے گی. 1 رکعت پڑھنے کے بعد جب یہ اٹھیں گے تو اب یہ پچھلے پاؤں
پیچھے چلے جائیں گے اور پچھلی جو ساری صف ہے وہ آگے آ جائے گی، یا پچھلے اپنا ہتھیار پکڑ لیں گے۔ اب اگلی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت پڑے گی، آپ کی 2 ہو گئیں اور دونوں پیچھے جو صفیں ہیں ان کی ایک ایک رکعت ہوئی آپ کے ساتھ، پھر یہ اپنی اپنی رکعت پڑھ لیں گے۔ تو یہ جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ، تاکہ تم اپنا اسلحہ بھی پکڑ کے رکھو اور دشمن تمہیں غافل بھی نہ پائے اور تمہارے اوپر حملہ آور بھی نہ ہو۔ اور اگر بارش کی تکلیف ہے یا اگر تم بیمار ہو تو اسلحہ رکھ بھی سکتے ہو، لیکن دشمنوں کے مقابلے میں غفلت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیں جی، جنگ میں بھی نماز معاف نہیں، تو گھروں میں اتنے سکون سے لیٹے رہتے ہیں، معاف ہے؟ یا وہ عورتیں جو کہتی ہیں بچے چھوٹے ہیں جی میرے کپڑے پاک نہیں ہونا، جی نماز کسی کو بھی معاف نہیں ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز کو پورا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، تو یاد کرو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور اپنے پہلوؤں پر، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز کو قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز فرض ہے مومنین پر وقت مقررہ کے ساتھ۔ یعنی یہ نماز تو ظاہر ہے پھر دھیان تو کافروں کی طرف بھی رہے گا نا، پھر تم کھڑے بیٹھے اپنے پہلو پر اللہ کا ذکر کرو تاکہ نماز میں جو کمی آئی ہے نا وہ پوری ہو جائے۔ لیکن تم امن میں ہو تو پھر تو نماز کو پورے شعور کے ساتھ پڑھو۔ ہم تو گھروں میں پورے شعور کے ساتھ نہیں پڑھتے، خیالات کہاں کہ کہاں جا پہنچتے ہیں، تو پھر اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا کرو، نفلی عبادت زیادہ کرو تاکہ فرائض میں جو کمی آئی ہے نا وہ ان سے پوری ہو جائے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، نماز جس طرح فرض ہے نا، اول وقت پہ نماز پڑھنا بھی وقت مقررہ کے ساتھ فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر دن قضا ہو رہی ہے میں تو سوتا ہی رہ گیا، نمازوں کی ہم پرواہ نہ کریں، یہ بھی مومنین کا شیوا نہیں ہوتا۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور نہ تم سستی کرو کسی قوم کی تلاش میں، إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اگر تم درد محسوس کرتے ہو، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، تو وہ بھی درد محسوس کرتے ہیں، كَمَا تَعْلَمُونَ، جیسا کہ تم درد محسوس کرتے ہو، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم تو اللہ سے امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا۔ یعنی وہ کافر ہو کے ہر طرح کی مشقت اٹھا رہے ہیں، اسلحے لے کر آ رہے ہیں، اتنے سفر کر کے آ رہے ہیں، تو تم مسلمان ہو کے یہ نہیں کرے، اگر انہیں تکلیف پہنچتی ہے نا تو تم بھی تکلیف، لیکن انہیں صرف تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں تو اللہ اجر بھی دے دیتا ہے، تمہیں جنت مل جاتی ہے، تو اٹھو، سستی نہ کرو۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کتاب حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ فیصلہ فرما دیں لوگوں کے درمیان، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، ساتھ اس کے جو اللہ نے آپ کو بصیرت عطا کی ہے، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا نہ کیجیے۔ ایک شخص تھا قبیلہ بنو ظفر کا، یہ انصار کا ایک قبیلہ تھا، اور یہ شخص بشیر تھا، اس نے کسی دوسرے انصاری کے گھر میں چوری کی، آٹے کا تھیلا بھی چرایا اور ایک زیرہ بھی چرائی، اور وہ تھیلا کچھ پھٹا ہوا تھا، آٹا کچھ گرتا رہا، پھر اس نے چالاکی آگے سے چور نے یہ کی کہ یہ تھیلا اور زیرہ کسی یہودی کے ہاں جا کے بطور امانت رکھوایا۔ اب جو مالک تھا وہ تلاش کرتا ہوا، وہ سراغ مل گیا تو وہ کہنے لگا تلاشی لے لو، میرے گھر میں تو ہے ہی نہیں۔ وہ بیچارہ پھر وہ آٹے کا نشان دیکھتا دیکھتا یہودی کے پاس جا پہنچا، اور وہ کہنے لگا کہ بھئی چیزیں تو ہیں میرے پاس لیکن یہ امانت فلاں نے میرے پاس رکھوائی ہے۔ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں دربار میں آ گیا۔ اب یہ جو مسلمان یعنی منافق ہی تھا نا، اس کے کنبے قبیلے والے یعنی چور کے کنبے قبیلے والے آ کے قسمیں بھی کھانے لگے، چرب زبانی دکھائی، تو قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان ہے نا، پتہ نہیں چلتا، تو آپ یہودی کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی، اور آپ نے کہا کہ یہ تو خائن لوگ ہیں، آپ ان کی رعایت کبھی بھی نہ کریں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگیے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ ہے بخشش کرنے والا رحم کرنے والا۔ گو کہ غلطی نہیں ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن چونکہ آپ کی عظمت بہت بڑی ہے، آپ کی شان بہت بڑی ہے، اور آپ کے دربار سے کوئی غلط فیصلہ یہ تو دین اسلام کی راہ میں بھی بڑی رکاوٹ بن جاتا، اس لیے آپ اللہ سے بخشش مانگیے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، آپ جھگڑا نہ کیجیے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی جانوں کی خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا جو ہے خیانت کرنے والا گناہگار۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مقدمات میرے پاس لے کر آتے ہو، تم میں سے کوئی ایک فریق بڑا چرب زبان ہوتا ہے اور وہ اپنی باتوں سے مجھے قائل کر لیتا ہے اور میں دوسرے کو ناحق سمجھتا ہوں، اور اگر میں کسی کو اس کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دے دیتا ہوں تو وہ سمجھے کہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ بندے کو تو پتا ہوتا ہے نا حق پہ ہوں یا نہیں ہوں، اور جج کو تو پتا نہیں ہوتا، وہ تو شہادتوں پر ہی فیصلہ کرتا ہے، تو جج بری ذمہ ہو جائے گا، لیکن مجرم کون ہوگا جو جان بوجھ کے بھی کسی کا حق جو ہے وہ مار لیتا ہے۔ یستخفون من الناس، وہ چھپ سکتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتے، وہو معہم، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون، جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول، جن باتوں سے وہ راضی نہیں ہوتا، وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور ہے اللہ ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے گھیرے ہوئے۔ اور عموماً یہ چور جو اس کے قبیلے والے ایسے مشورے جو ہوتے ہیں یہ راتوں کو ہی چھپ کر ہوتے ہیں کہ اب یوں کر لیں گے تو اب یوں، یعنی بچاؤ کی کوئی صورت جو ہے وہ نکل آئے۔ ہاں انتم ہؤلائی، ہاں تم وہی لوگ ہو، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم نے جھگڑا کیا ان کے بارے میں دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ عنہم، تو کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کے بارے میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان پر کارساز۔ دنیا میں تو وکیل بن جاتے ہو نا اپنوں کے رشتہ داری کی وجہ سے، اور دنیا میں تو ہو سکتا ہے تم چھپ بھی جاؤ، لیکن اللہ کے آگے کوئی ایسا جھوٹا وکیل کامیاب ہو سکتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی کرے گا برا کام یا ظلم کرے گا اپنے نفس پر، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر وہ بخشش مانگے اللہ تعالیٰ سے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو وہ پائے گا اللہ کو بخشش قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اس آیت میں سو کا لفظ بھی ہے اور ظلم کا لفظ بھی ہے، اور سو کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس چور کے کنبے قبیلے والوں کو چور نے ان کے ساتھ بھی جھوٹ بولا ہو، اور چونکہ رشتہ داری تھی تو وہ اس کی بات کو مان گئے، یہ سو ہوگا، گناہ، کیونکہ شہادت تو وہی دی جا سکتی نا جو آنکھوں دیکھی ہو، کیوں انہوں نے اس کی شہادت دی۔ اور ظلم اس وقت ہوگا کہ قبیلے والوں کو، چور کے ساتھیوں کو پتا ہو کہ چوری اس نے کی پھر بھی وہ اس کو بچا رہے ہیں، تو یہ اپنے نفسوں پر ظلم ہوگا۔ بہرحال گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اللہ سے معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی کمائے گا گناہ کو، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو بے شک وہ اسے اپنے ذات پر ہی کمائے گا، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ جاننے والا، حکمت والا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی کمائے گا خطا، او اسمن یا گناہ، ثم یرمی بہ بریئا، پھر وہ کسی بری پر تہمت بھی لگا دے، فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، تو بے شک اس نے بہتان کا بھار اٹھایا اور کھلے گناہ کا۔ یعنی اس چور کا صرف یہ گناہ نہیں تھا کہ اس نے چوری کی، دوسرا گناہ کیا تھا، کسی بری پر تہمت بھی لگا دی۔ اب یہاں بری کون ہے؟ یہودی بری تھا، اس پر تہمت بھی لگا دی کہ اسی نے جو ہے یہ چرایا ہے۔ تو یہودی ہو یا کافر کوئی بھی ہو، اللہ تو حق بات کرتا ہے، اللہ تو انصاف ہی کی بات کرتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا آپ پر اور اس کی رحمت، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ارادہ کر لیا تھا ایک جماعت نے ان میں سے، أَن يُضِلُّوكَ، کہ وہ آپ کو بھی راہ سے بھٹکا دیں، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے ہی آپ کو، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ انزل اللہ علیک الکتاب، اور نازل کی ہے اللہ نے آپ پر کتاب، والحکمت، اور حکمت، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ یعنی یہ تو آپ سے جھوٹا فیصلہ لینا ہی چاہتے تھے، یہ تو اللہ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وحی کے ذریعے بچا ہی لیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے اور بھی بہت سارے فضل ہیں۔ آپ نے فرمایا نصرت بالرعب، میں رعب کے ساتھ مدد دیا گیا ہوں، یعنی مسیرۃ شہر، میں ایک مہینہ دور اپنے دشمن سے ہوتا ہوں تو میرا دشمن میرے رعب سے تھر تھر کانپنے لگ جاتا ہے۔ پہلے نبیوں پر مال غنیمت حرام تھا، میری امت پر مال غنیمت حلال کر دیا گیا، ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، جہاں کہیں نماز کا وقت ہو مصلی بچھاؤ اور نماز پڑھ لو۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لوگوں کے لیے پیغمبر اور نبی بنائے گئے، آپ کو جامع کلمات عطا کیے گئے، آپ جنوں انس ہر ایک کی طرف جو ہے وہ انبیاء ہیں۔ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی مخالفت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، من بعد، اس کے بعد، ما تبین لہ الہدی، کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنین کے راہ کے علاوہ کسی دوسری راہ کو چاہے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے اسی کی طرف پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور برا ہے پلٹنا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی راہ یہی ہماری راہ ہونی چاہیے، اور اگر کوئی اپنی رائے یا اپنے رسم و رواج کے پیچھے چلے گا تو جو جس طرف چلنا چاہے گا اللہ اسے اسی طرف آسان کر کے چلا دے گا۔ اس لیے ہمارا رستہ کون سا ہونا چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ اور صحابہ اکرام کا رستہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جس کے لیے چاہے گا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گیا۔ یعنی شرک سے بچنا ہے، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں، شرک کی سفارش بھی نہیں ہوگی، باقی کبیرہ گناہوں کی سفارش بھی ہو جائے گی لیکن شرک کی تو سفارش بھی نہیں ہے۔ ان یدون من دونہ الا اناسا، نہیں وہ پکارتے اس کے سوا مگر عورتوں کو، وان یدون الا شیطانا مریدا، اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطان سرکش کو۔ یعنی یہ لات، منات، عزا، یہ جتنی بھی ان کی دیویاں تھیں، یہ بت جو تھے نا، یہ مونس بت بنایا کرتے تھے۔ پٹیاں کس نے پڑھائی تھی؟ شیطان نے پڑھائی تھی، اور یہ بات بھی شیطان نے ہی ان کو پٹی پڑھائی کہ یہ سارے فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور انہی کے وہ بت بنا کے رکھے ہوئے تھے کہ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، اور انہیں اپنا سفارشی بنا رکھا تھا۔ لعنہ اللہ، لعنت کی اسے اللہ تعالیٰ نے، وقالا، اور اس نے کہا، لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، میں ضرور پکڑوں گا تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہوا۔ تو اس شیطان کو اللہ نے لعنت کی، اور اس شیطان نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کا ایک حصہ اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا، اور یہ حصہ بھی جو ہے نا یہ آدھے سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے اکثریت کو، جنہوں انس کی اکثریت کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا، یعنی وہ کام ہی ایسے کریں گے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کر دوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو آرزویں دلاؤں گا، وَلَأَمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو یہ جانوروں کے کان کاٹ ڈالیں گے، وَلَأَمُرَنَّهُمْ، میں ان کو ضرور حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی خلق میں تبدیلی کریں گے، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو شخص پکڑ لے شیطان کو دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینا، تو بے شک اس نے نقصان اٹھایا، کھلا نقصان۔ یہ ہے جی شیطان کا وسیع منصوبے، اس نے کہا میں تو ان کو گمراہ کروں گا، انہیں آرزویں دلاؤں گا۔ یہودیوں کو کیا آرزو دلائی کہ تم ہی اللہ کے محبوب ہو، تم ہی اللہ کے بیٹے ہو، تمہیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے، یہ جھوٹے دین تھے ان کے۔ عیسائیوں کو آرزویں کیا دلائی کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے، تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا، اب ہر عیسائی جو ہے وہ جنتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے کہا کہ بہشتی دروازے سے گزر کے جنت تمہاری ہے، کسی نے کہا ہمارے لڑ لگ جاؤ ہم سفارش کر لیں گے، اور کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا ایک عورت سے کہ پیر جی کے سامنے اپنا چہرہ کھول لو تاکہ پیر جی تمہیں دیکھ لیں تو روز آخرت تمہیں پہچان لیں گے، تمہاری سفارش کر دیں گے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ چہرہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواتین، اتنا پردہ اور اتنی خوبصورت ہستی، اللہ سے ڈرنے والی ہستی، انہوں نے کبھی کسی عورت سے جب بیعت لی جاتی تھی نا تو رومال کے ذریعے، آپ عورتوں کے ہاتھ کو ٹچ بھی نہیں کرتے تھے، رومال کے ذریعے یا کلمہ پڑھ کے یا پیالے میں ایک طرف آپ کا ہاتھ عورت کا ہاتھ، مکمل پردہ۔ تو یہ دیکھیں یہ آرزویں کون دلاتے ہیں؟ جھوٹی آرزویں، یہ شیطانوں کی پٹیاں ہیں۔ اور پھر کافروں کو یہ پٹی بھی پڑھا دی کہ جس اونٹنی سے 10 بچے پیدا ہو جائیں یا اونٹ کے نطفے سے 10 بچے ہو جائیں تو وہ بت کے نام پہ وقف ہو گئے، اس کا کان چیر دیتے تھے۔
یاد رہے کان چیرا ہوا جانور قربانی میں کیوں نہیں لگتا؟ تاکہ کافروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. وہ کان چیر دیتے تھے، اسے بدھ کے نام پہ وقف کر دیتے تھے اور خلق کا بدلنا. آج آپ دیکھیں آنکھیں تو ہماری اللہ تعالیٰ نے براؤن پیدا کی، میں گئی لینز لگوائے نیلی آنکھیں میری ہوگی. خلق نہیں بدلی میں نے. بال تو میرے کالے تھے، جو ہی پارلر سے میں نکلی تو بال میرے براؤن ہو گئے. ہاں، نقص دور کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے. آپ نظر کے لینز لگوا سکتے ہیں. جب بال جو ہیں سفید ہیں، آپ مہندی سے ان کو رنگ سکتے ہیں. لیکن خلق کا اس طرح بدلنا فیشن کے طور پہ یہ جائز نہیں. یہ شیطان کے وسیع پروگرام ہے. کس طرح ہماری بچیاں جو ہیں ان کے ہتھے چڑھ گئی ہیں. اور خلق کا یہ بھی بدلنا ہے کہ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کر لیں، داڑیاں ہی ہٹا دیں اور عورتیں جینز کی پینٹیں پہن کے باہر نکل جائیں اور مرد بننے کی کوشش کریں. تو ایسی سارے پروگرام جو ہیں یہ شیطان کے منصوبے ہیں. یعدہم، وہ ان کو وعدے دیتا ہے، ویمنیہم، اور ان کو آرزویں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ دیتا انہیں شیطان مگر دھوکے کا. اولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہ وہ پائیں گے اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح اعمال اختیار کیے. سندخلہم جنات، ان قریب ہم ان کو داخل کر دیں گے جنتوں میں. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں. یعنی ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. اس کا ایک مطلب یہ بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جنت کی نہریں جو ہے نا، جنتیوں کی انگلی کے تابع کر دی جائیں گی. وہ انگلی کے اشارے سے اپنے گھروں سے جہاں سے نہر کو گزارنا چاہیں گے وہ گزار لیں گے. نہریں اس طرح ان کی جنتیوں کی تابع ہو جائیں گی. اللہ ہم سب کو فردوس عطا کر دے. لیس بامانیکم، نہ تمہاری آرزوؤں پر، ولا امانیی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزویں. میں یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی عمل کرے گا برا اسے بدلہ دیا جائے گا اس کا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہ وہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. محض آرزوؤں سے جنت نہ مسلمانوں کو ملے گی نہ اہل کتاب کو ملے گی. جنت عمل سے ملے گی، کوشش کر کے صراط مستقیم پہ عمل کر کے ہی جنت ملے گی. ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں میں سے، من ذکر او انثی، مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. ولا یظلمون نقیرا، اور وہ گٹھلی شگاف برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. چنے کے دانے کو بھی آپ دیکھیں نا، اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اسی طرح ہر گٹھلی کے اوپر ایک ہلکا سا سوراخ ہوتا ہے. اتنا سا بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، اور کون زیادہ اچھا ہے دین میں، یعنی اس شخص سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کو سونپ دیا، للہ، اللہ کے لیے. وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہو. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی جو یکسو ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا ہے. یعنی ایک وہ بندہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کو سونپ دیا، یعنی آنکھیں وہ دیکھیں جو اللہ چاہتا ہے، منہ وہ بولے جو اللہ چاہتا ہے، کان وہ سنے جو اللہ چاہتا ہے، زبان وہ کھائے جو اللہ چاہتا ہے. تو گویا پورا چہرہ کس کو سونپا؟ اللہ کو سونپ دیا. کان وہ سنے جو اللہ چاہتا ہے، اور اس پر وہ محسن بھی ہو. محسن کیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. سب سے زیادہ اچھا کام کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو تمہارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو اور روش تمہاری ابراہیم علیہ السلام جیسی ہو تو جنت پکی ہے. اگر اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے تو اللہ ایسے مومنوں کو بھی دوست بنا لے گا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہے اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، آپ فرما دیجیے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فیہن، ان عورتوں کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو تمہیں پڑھ کے سنایا گیا ہے کتاب میں، فی یتامی النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن، وہ جنہیں تم نہیں دیتے ان کے ما کتب لہن، جو ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے، یعنی حق مہر، وترغبون ان تنکحوہن، اور تم رغبت بھی رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو، والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچے، وان تقوموا لیلیتامی بالقسط، اور یہ کہ تم قائم ہو جاؤ یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ، وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی بھلائی کا کام کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، تو بے شک اللہ ہے ساتھ اس کے جاننے والا۔ یعنی یہ وہی احکامات ہیں نا سورۃ النساء کے شروع میں، کہ یتیم بچیوں کے ساتھ بڑی ناانصافیاں ہو جاتی۔ اگر بچی خوبصورت ہے، مالدار ہے، تو ولی خود نکاح کر لیتا کہ مال وراثت جو ہے وہ باہر نہ جائے، لیکن اسے اس کا حق مہر نہیں دیتا تھا، یا اتنا نہیں دیتا تھا جتنا اسے باہر سے مل سکتا تھا۔ اور اگر بچی صاحب مال ہے اور بدصورت ہے، لیکن اس سے نکاح کی رغبت نہ ہوتی لیکن مال کی رغبت ہوتی، کبھی ان کا نکاح ہی نہ کرتے، تو اللہ اچھا پھر جب احکامات نازل ہوئے تو صحابہ اتنا ڈر گئے کہ ولی اپنی ان یتیم بچیوں سے کوئی نکاح بھی نہ کرتا۔ اب ظاہر ہے جو اپنے ہمدردی سے رکھ سکتے ہیں اور عزت احترام دے سکتے ہیں وہ غیر تو نہیں کرتے، تو اللہ نے کہا نہیں تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن ان کے حق مہر پورے پورے دو، ان کا حق پورا دو تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، اور بچوں کو بھی حق وراثت دو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دے دیے ہیں ان احکامات کو پورا کر لو۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا، اور اگر عورت کو خوف ہو اپنے شوہر کی طرف سے چڑھائی کا، او اعراضاً، یا اعراض کا، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں کچھ صلح کر لیں، والصلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کی گئی ہے نفس بخیلی پر، یعنی نفسوں کو تو لالچ لگا ہوا ہے، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے باخبر۔ یعنی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے نشوز، کہ عورت اپنی بیوی کو دیکھتا نہیں ہے یا کسی دوسرے کی طرف اس کی نظر ہے، وہ اعراض کرتا ہے اس سے، تو پھر اگر عورت اس کو کچھ دے دلا کے صلح کر لے کہ وہ اس کو طلاق نہ دے، یا اگر اس کو عورت کو یہ بھی کہنا پڑے، صحیح بخاری میں ہے، اگر عورت کو یہ بھی کہنا پڑے کہ مجھے طلاق نہ دو، میں تمہیں نان نفقہ جو ہے یہ بھی معاف کرتی ہوں، میں باری بھی تمہیں معاف کر دیتی ہوں، لیکن اپنے ہی گھر میں رہنے دو، تیرے نام کے ساتھ لگی رہوں، تو عورت اس طرح بھی کر لے، کیونکہ کہتے ہیں نا گھر ٹوٹنے نہ پائے، عورت کے لیے بہترین گھر اس کے شوہر کا گھر ہی ہوتا ہے، ماں باپ کا، بھائیوں کا گھر بھی اچھا نہیں ہوتا، اکیلی عورت رہ نہیں سکتی، صلح ہی بہتر ہوتی ہے، کچھ لے دے کے، کچھ عورت فدیہ کر کے، کچھ لالچ دے کے اپنا گھر جو ہے اس کو بچائے رکھے۔ جیسے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گمان ہو گزرا کہ آپ مجھے طلاق نہ دے دیں، بوڑھی ہو گئی تھی نا بہت، تو کہنے لگی کہ مجھے آپ طلاق نہ دیں، میں رات کی باری اپنی حضرت عائشہ کو ہبہ کر دیتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 راتیں جاتے تھے، ایک سیدہ سودا، چونکہ وہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود ایسی بات نہیں کہ آپ سیدہ سودا کے پاس نہیں جاتے تھے، آپ ان کے پاس بھی جاتے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ نفسوں کو تو لالچ لگا ہوگا، یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، نفسوں کو تو لالچ لگے، اگر تم لالچ کیے بغیر، کچھ لیے بغیر عورتوں پر احسان کر دو تو یہ متقین کا شیوا ایسا ہی ہوتا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز تم طاقت نہ رکھو گے، ان تعدلوا، کہ تم عادل کرو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، ولو حرصتم، اگرچہ کہ تم حرص بھی کرو، فلا تمیلوا کل المیل، پھر نہ تم جھک جاؤ سارا جھک جانا، فتذروها کالمعلقہ، پھر تم چھوڑ دو ایک کو لٹکی ہوئی کی مانند، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو، فإن اللہ کان غفورا رحیما، تو بے شک اللہ ہے بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی ایک ہی بیوی کافی ہے، تم حرص رکھنے کے باوجود عورتوں میں انصاف نہیں کر سکتے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج میں جو باریاں مقرر تھی، اس کے باوجود بھی عصر کے بعد آپ اپنی ساری ازواج سے مل کر آتے تھے، اور پھر بھی آپ یہ کہتے تھے، سیدہ عائشہ سے چونکہ پیار بہت زیادہ تھا نا، تو کہتے تھے کہ یا اللہ دل پہ میرا اختیار نہیں ہے، ہاں کہ عائشہ مجھے پیاری بہت لگتی ہے، لیکن جو دوسری چیزیں ہیں نا تقسیم ہونے کی، جو میرے اختیار میں ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل ہی کیا۔ لیکن عام لوگ جو ہیں وہ عدل نہیں کر سکتے، اور دو بیویاں ہوں کسی کی، اور ایک کی طرف تو بڑا رجحان ہو اور دوسری کو وہ مانند لٹکی ہوئی کے چھوڑ دے، تو ایسا بندہ روزی آخرت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جو ہے وہ جھکا ہوا ہوگا، فالج زدہ ہوگا۔ میں یتفرقا یغنی اللہ کل من سعتی، اور اگر وہ جدا ہو جائیں تو غنی کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنی کشائش سے، وکان اللہ واسعا حکیما، اور ہے اللہ وسعت والا، حکمت والا۔ یعنی اگر میاں بیوی میں کوئی موافقت نہیں ہونے پا رہی تو ضروری نہیں کہ ایک گھر میں ان کو مجبور کیا جائے، جیسے بیٹیوں سے کہا جاتا ہے نا کہ تم نے مر کے یہاں سے اب نکلنا ہے، یعنی اگر موافقت نہیں ہو پا رہی تو کوئی بات نہیں، طلاق ہو جائے، اللہ اس کو نیا شوہر دے دے گا اور اس آدمی کو اللہ کوئی اور بیوی دے دے گی، اللہ ان کو کئی طرح کے موافقت کے سامان دے دے گا، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ بے شک ہم نے نصیحت کی ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ اللہ سے ڈر جاؤ، وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور ہے اللہ بے پرواہ تعریف کیا گیا۔ یعنی سب انسانوں کو اللہ نے تقوی کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جنو انس اگر سارے انسان اگلے پچھلے سب جن اکٹھے ہو جائیں اور اس آدمی کی مانند ہو جائیں کہ جس کا دل سب سے زیادہ متقی ہے، تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، اور اگر سارے جن و انس اگلے پچھلے اس آدمی کی مانند ہو جائیں جو سب سے زیادہ جو ہے خبیث ہے، تو بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی۔ اور اگر سارے جن و انس اگلے پچھلے مل کے ایک میدان میں جمع ہو کے اللہ سے مانگنے لگ جائیں اور اللہ ان کی مطلوبہ چیز انہیں دے دے، تو اللہ کے ہاں جو کچھ بھی ہے اس میں ذرا سی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ہاں جیسے سمندر میں سوئی نکال لیں تو کتنا سا پانی لگے گا سوئی کے ساتھ، تو اللہ کے خزانے جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی ہے اللہ کارساز۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہٹا دے، ایھا الناس اے لوگو، ویاتی بآخرین اور دوسری مخلوق کو آگے لے آئے، وکان اللہ علی ذلک قدیرا اور ہے اللہ پر اس کے قادر۔ یعنی تم سارے نافرمان ہو جاؤ، اللہ تمہیں ہٹا کے فرما بردار مخلوق تمہاری جگہ پر لے آئے۔ جیسے یہودی جب نافرمان ہوئے تو عیسائیوں کے ہاتھوں پٹوا دیا، اور جب یہودی اور عیسائی یہ دونوں نافرمان ہوئے تو مسلمان قوم کے ہاتھوں ان کو اللہ تعالیٰ نے پٹوا دیا، ان کو پیچھے کر دیا، مسلمانوں کو اللہ لے آیا۔ اگر ہم فرما بردار نہیں، اللہ ہمیں ہٹا کے کسی اور کو لے آئے گا، تو ہم کیوں نہ فرما بردار ہو جائیں۔ من کانا یرید ثواب الدنیا جو کوئی ہے ارادہ کرتا دنیا کے ثواب کا، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا اور ہے اللہ سننے والا دیکھنے والا۔ یعنی اللہ کے پاس جب دونوں ہیں تو دونوں مانگ لو، صرف دنیا نہ مانگو آخرت بھی مانگ لو۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط ہو جاؤ قائم رہنے والے انصاف کے ساتھ، شہداء للہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے، ولو علی انفسکم اگرچہ کہ اپنے نفسوں کے خلاف بولنا پڑے۔ یعنی اگر اپنے نفس کے خلاف گواہی دینی یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ انسان غلطی کرتے نا پھر اس کو چھپاتا پھرتا ہے، پھر اس کو نہ کہتا ہے کہ میں نے ٹھیک ہی کیا تھا، مان لو کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی، تو جب ایسا کہہ دیں گے نا تو جو دوسرا فریق ہے نا اس کا دل آج خود نرم ہو جائے گا۔ یہ ہمت حوصلہ ہونا چاہیے کہ غلطی کی ہے تو مان لو۔ اب الوالدین یا والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دے دو، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف، ان یکن غنیشا اگر ہوگا غنی، او فقیرا یا فقیر، فاللہ اولی بہما اللہ ان دونوں کا زیادہ حقدار ہے۔ فلا تتبعوا الہوی تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا کہ تم عدل کرو، وان تلووا او تعرضوا اگر تم زبانوں کو موڑو گے یا تم اعراض کر لو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا تو بے شک اللہ ہے
ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے باخبر. یعنی جب انسان اپنے خلاف گواہی دے دے گا تو ظاہر ہے ماں باپ اگر غلط ہوں گے تو کہہ دو ماں باپ غلط ہیں، قریبی رشتہ دار غلط ہیں. اور غنیوں کا ہم اس لیے ساتھ دے دیتے ہیں کہ ہمیں ان سے کچھ نفع ملنے کی امید ہوتی ہے، دولت مندوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. اور فقیروں پہ ترس کھاتے ہوئے کبھی ہم فقیروں کا ساتھ دے دیتے ہیں کہ ہائی بیچارے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گرفتار ہو گیا تو کیا کریں گے اس کے حق میں. نہیں، اللہ زیادہ حقدار ہے ان دونوں کا، اللہ کو زیادہ پتہ ہے نا. تم زیادہ ان کے جو ہے نا طرفدار نہ بنو اور عدل کی بات کرو. بعض اوقات کی شہادت آدھی سی بولی جاتی ہے، زبانوں کو موڑا جاتا ہے، ہاں، تو اس صورت میں بھی گواہی کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے اور انسان کو پتہ ہوتا ہے. اور یہی بات ہے نا سب سے بڑی کہ جس طرف ہم جاتے ہیں نا، جس فریق سے ملتے ہیں اسی طرف کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. خاندانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، ادھر گئے ان کی طرف داریاں شروع، ادھر آئے ان کی طرف، ادھر بھی دوستی ادھر بھی دوستی. یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ حق بات کر دو. اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں چھڈو پرے، ہم نے کیا کرنا ہے ان سے، کوئی لینا دینا نہیں. اللہ نے کہا نہیں، جب حق پتہ ہے تو چھڈو پرے نہیں، حق بولو، حق بولو، لوگوں کے درمیان صلح کراؤ. اور جب ایک انسان، میں نے دیکھا جب انسان حق بولتا ہے نا تو برائی بھاگ جاتی ہے. حق بولنا آسان بات نہیں ہوتی، لیکن بول دو اللہ کے لیے. جو تھوڑی سی مار پڑنی ہے کھا لو، لیکن ایک بات یاد رکھو، جو اللہ کے لیے مار کھاتے نا اللہ کبھی اسے مار کھانے نہیں دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، آمنو ایمان لے او باللہ اللہ پر، رسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل اور کتاب وہ جو اس نے نازل کی، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل اور کتاب وہ جو اس نے نازل کی اس سے پہلے، ومن یکفر باللہ وملائکتہ اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا تو وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں. اچھا، اس آیت پہ غور کریں. اللہ نے یہ کہا کہ اے ایمان والو، پھر کہا آمنو ایمان لے آؤ، یعنی ایمان لا بھی چکے ہیں اور کہا ایمان لے آؤ. تو مطلب اس کا کیا ہے؟ یہ تو تم کہہ چکے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اب تمہاری گفتار، تمہارا کردار، تمہاری افکار، تمہاری معیشت، تمہارا معاشرت، تمہاری دوستی اور دشمنی کے معیار اور تمہارے بازار تجارتیں اور تمہارے گھر خلوتیں، یہ سب اس قانون کے مطابق ہو جانے چاہیے جس پر تم ایمان لائے ہو، یعنی شعوری طور پر ایمان لے آؤ. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر وہ کفر میں زیادہ ہو گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ انہیں بخش دے، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ ہی انہیں راستے کی ہدایت دے. یہاں کفر کے بھی درجے ہیں، ایک تو سرے سے ایمان لانا ہی نہیں، یہ بھی کفر ہے، لیکن ایک وہ بھی کفر ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایمان تو لے آئے لیکن جس کلمے کے اثرات مرتب ہونے چاہیے تھے اس کی ذات پر وہ مرتب ہی نہ ہو، وہ ہوا کا رخ ہی دیکھتا رہے اور ہر رخ کے ساتھ بدلتا ہی رہے، جتنی دفعہ ہوا بدلے اتنی دفعہ یہ بدلے، تو ایسے بندے کا ایمان بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے. بشر المنافقین خوشخبری سنا دیجئے منافقین کو، بان لہم عذابا علیما کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء وہ لوگ جو پکڑتے ہیں کافروں کو دوست، من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے، ایبتغون عندہم العزہ کیا وہ چاہتے ہیں ان کے پاس عزت، فإن العزۃ للہ جمیعا تو بے شک عزت اللہ کے ہاں ہے تمام. یعنی کافروں سے اس لیے دوستیاں کہ شاید ان کی وجہ سے ہمیں عزت مل جائے، تو اگر اللہ ہی کافروں کو ذلیل کر دے تو عزت مل سکتی ہے جنہیں اللہ ہی ذلیل کر دے. اس لیے عزت کہاں سے ملے گی؟ عزت اللہ تعالیٰ سے ہی ملتی ہے. کافروں سے دوستیاں مت کرو. وقد نزل علیکم فی الکتاب اور بے شک اس نے اتارا ہے تم پر کتاب میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کا، یکفر انکار کیا جا رہا ہے بہا ان کا، ویستہزأ بہا اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ یہاں تک کہ وہ بحث کریں کسی اور بات میں، انکم اذا مثلہم بے شک تم اس وقت ان کے مثل ہو، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا جہنم میں اکٹھے.
یعنی کوئی بھی ایسی محفل، اور یہ اس دور میں تو منافقین اور یہودیوں کی محفلیں تھیں جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا، تو وہاں تو بیٹھنا جائز نہیں۔ لیکن آج کے دور میں جہاں شریعت کی دھجیاں اڑائی جائیں اور ہم چپ کر کے وہاں بیٹھے رہیں، ہاں، اور اس وقت پھر ہم انہی جیسے ہیں، یا تو اس محفل کو چھوڑ آؤ یا پھر ان کو تبلیغ کرو، اور اس سے بہتر یہی رستہ ہے کہ آپ اس محفل کو ہی چھوڑ دو، ان کو ایک دفعہ بتا دو کہ یہ کام غلط ہے۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ، فإن کان لکم فتح من اللہ، پھر اگر تمہیں اللہ سے کوئی فتح پہنچ جائے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں ہیں، فإن کان للکافرین نصیب، اور اگر ہے کافروں کے لیے کوئی حصہ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہ تھے، ونمنعکم من المؤمنین، اور ہم نے تمہیں مومنوں سے بچا لیا، واللہ یحکم بینکم، اللہ فیصلہ فرما دے گا تمہارے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور ہرگز نہ کرے گا اللہ کافروں کے لیے مومنین پر کوئی راہ۔ یعنی یہ منافق کا حال ہے نا، مومنوں کو اوپر اوپر سے تو کلمہ پڑھتے ہیں نا، دلوں میں نفاق ہے، دو رخے لوگ ہیں، مومنوں کو فتح مل جائے، مال غنیمت ملے تو کہتے تمہارے تو ہم ساتھی ہیں، مال غنیمت میں سے دو، لیکن جب کافروں کو کچھ مال و دولت مل جاتا یا انہیں فتح ملتی تو کہتے کہ شکر کرو مومنوں کا ہم نے ساتھ نہیں دیا، اگر ان کے ساتھ لڑنے آ جاتے نا تو یہ فتح تمہیں نہ ملتی، نکالو ہمارا حصہ۔ دونوں طرف سے انہیں لینے کی ہی فکر ہوتی ہے۔ ان المنافقین، بے شک منافق، یحادون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہو خادعہم، اور وہ یہ اللہ یہ دھوکہ انہی پر ڈال دیتا ہے، فاذا قاموا الی الصلاۃ، اور جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالی، تو وہ سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس، وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ کو مگر تھوڑا۔ اوپر سے تو ہو مسلمان ہی گئے ہیں، کلمہ بھی پڑھ لیا اپنا جان و مال بچانے کے لیے، لیکن یہ کیا 5 وقت نمازیں پڑھنی پڑ گئی، مسجد نبی میں آنا پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافقین پر 2 نمازیں، فجر کی اور عشاء کی نماز بہت ہی بھاری ہوتی ہے، اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان نمازوں میں کتنا اجر ہے تو وہ گھسیٹ گھسیٹ کر بھی مسجد میں آئے۔ اور میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی سے کہوں وہ تکبیر کہے، اور کوئی شخص لوگوں کی امامت کرائے، اور میں شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلتے۔ مذبذبین بین ذالک، وہ تذبذب کا شکار ہیں اس کے درمیان، لا الہ اولئک ولا الہ اولئک، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف، یعنی نہ مومنوں کی طرف نہ کافروں کی طرف، ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہ آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی راہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی مانند ہے جو 2 گلوں کے درمیان دوڑی پھرتی ہے، کبھی اس گلے میں آ جاتی ہے اور کبھی اس گلے میں آ جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ تم پکڑو کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بناؤ اللہ کے لیے اوپر اپنی کھلی دلیل، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ولن تجد لهم نصیرا، اور ہرگز نہ تو پائے گا ان کے لیے کوئی مددگار۔ یعنی جہنم درجہ بدرجہ نیچے اترنے کو درکہ کہتے ہیں، اور درجہ بدرجہ اوپر چڑھنے کو درجہ کہتے ہیں، اور جہنم میں جوں جوں درجہ گرے گا عذاب سخت ہوتا جائے گا، اور جہنم کے جو سب سے نچلا درجہ ہے اس میں منافق جو ہیں وہ پھینکے جائیں گے۔ اللہ ہمیں نفاق سے بچا لے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوط تھام لیا، واخلصوا دینہم للہ، اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، فاولئک مع المؤمنین، تو ایسے منافق مومنین کے ساتھ ہو جائیں گے، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو اجر بہت بڑا۔ یعنی اگر یہ منافق توبہ کر لیں اور خالص ہو جائیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں 4 خصلتیں ہوں گی وہ
خالص منافق ہے. اور اگر کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، اور وہ کیا ہے؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کر دے، امانت رکھوائی جائے اس کے پاس تو وہ اس میں خیانت کرے، اور جب وہ لڑائی کرے تو گالی گلوچ کرے. ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکرتم، اگر تم شکر گزاری کرو گے، وآمنتم، اور ایمان لے آؤ گے، وکان اللہ شاکرا علیما، اور ہے اللہ قدردان جاننے والا. یعنی شکر کے بھی تقاضے ہیں نا. سب سے پہلے تو دل میں آئے گا شکر اللہ کا کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہے. پھر اس کے تذکرے کہاں پہ آئیں گے؟ قولی شکر ہوگا، زبان پہ الحمدللہ بھی آ جائے گا، اور لوگوں کو بھی بیان کرے گا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے جو ہے میرے اوپر بہت شکر، جو میرے اللہ نے میرے اوپر بہت انعام کیا ہے. اور پھر انسان کے آزاد جوارے جو ہیں وہ اللہ کے تابع ہو جائیں گے، اور وہ اس کی نافرمانی نہیں کرے گا. احسانات تلے دب جائے گا نا تو نافرمانی نہیں کرے گا. جب بندہ ایسا ہو جائے گا تو اللہ اسے عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس لیے بندے اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.